ایک ایسا کوشچن ہے جو صرف آپ سے ہی پوچھا جا سکتا تھا اور بڑے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہیں آپ اس کے لیے. آپ نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا. ہاں بڑا سنبھال کے رکھا ہے, اور میں صبح سے مجھے کھنس دے رہا ہے سوال یہ لازمی پوچھنا ہے, کیا آرمی کے اندر غزوہ ہند اور یہ آئیڈیا بہت پاپولر ہے اور یہ ڈسکس ہوتا ہے؟ ایسی کوئی بات ہوتی نہیں, جب ہوگا تو پاکستان آرمی نے اس میں حصہ لینا, اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور کنیکشن ڈاٹ کنیکشن والی چیز بتاؤں کہ اصحاب کہف کے قصے کے اندر میں نے پاکستان کو پایا ہے. ابھی عجیب بات ہے, بتائیے. قرآن کچھ 1400 سال پرانی بات کر رہا ہے, پاکستان کا تذکرہ نہیں ہے, تو پاکستان کہاں سے آ گیا؟ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری 1947 سے لے کر آج تک اس ٹائم انسانیت تباہی کے نزدیک ترین پہنچی ہوئی ہے. ایلومیناٹی ہر کوئی نہیں بن سکتا. ایلومیناٹی خاص قسم کی فیملیز کے لوگ ہیں جو ایلومیناٹیز بن سکتے ہیں, اور جب ان کے اندر آپ ڈیپلی پینیٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پورے سیٹینک ریچولز ہیں. یہودیوں نے ان کو بتایا 3 سوال کہ یہ 3 سوال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اگر تو انہوں نے جواب ٹھیک دے دیا تو وہ نبی ہیں. ایکچوئل ان کا ایم ذوالقرنین کے بارے میں جاننا نہیں تھا, یاجوج ماجوج کے بارے میں جاننا تھا, اور اللہ نے کھول کے بیان کر دیا. پورے قرآن میں کسی نبی نے اپنی قوم کو بد دعا نہیں دی سوائے 2 نبیوں کے. تو یہ دجال ایک انسان کی شکل میں آئے گا, اور وہ اپیئر تب ہوگا جب اللہ کی مرضی ہوگی. وہ سرکمسٹانسز ہیں جو سارے کے سارے ان پلیس ہو چکے ہوں گے, سسٹم پورے کا پورا اس کے ہاتھ میں آ چکا ہوگا. صحیح, اس سے پہلے وہ نہیں آئے گا. اب مجھے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ یار اگر یہ فری میزونز ہیں, ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, یہ گوڈ سائن بنائیں گے, پھر وہ پیرامڈ کے اوپر, پھر وہ آنکھ, پھر وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. سازش کرنی, سازش کرو, ہمیں پتہ کیوں لگنے دے رہے ہیں یہ. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے صرف کانسپریسی تھیوری ہے, شاید صرف فیسینیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو. ٹھیک ہے, یہ پورا ایک پلان ہے. گریٹر اسرائیل کے بارے میں لوگ بات کرتے تھے, کانسپریسی ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. ابھی چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی تو رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے. اچھا, یاجوج اور ماجوج جو ہیں, عام طور پہ لوگ اس کو ایک ہی قوم سمجھتے ہیں, لیکن جب قرآن کو آپ پڑھتے ہیں تو یاجوج و ماجوج آتا ہے. یاجوج اور ماجوج یہ 2 الگ الگ قومیں ہیں. یاجوج جو ہیں وہ پرو ایکٹیو ہیں اور ماجوج پیسو ہیں. سر سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر بتا دیا 11 بھائی تھے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح سے کہتا ہے؟ کوئی یہ کہے گا کہ وہ 4 تھے 5واں کتا, کوئی کہ 5 تھے 6واں کتا. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم لیپس, یعنی ٹائم کے اوپر اگر آپ چاہیں, میں چاہوں, تو ہم ٹائم ٹریول والا ایک کانسیپٹ بھی ہے, وہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں غار کا جو ایک کانسیپٹ آتا ہے, تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایجز کو جیسے کہ فریز کر دیا تھا. کیوں مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے نا شاید وہ کرنی کترا رہے ہیں کہ آن کے تو کر لیں گے, ہم پھر ویٹ کریں. اور ہمارے اہل تشریف بھائی سے جب بھی بات کرو نا, وہ اسی قسم کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ہے کہ اینڈ پہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی کریں گے, تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایسر اب یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. آپ بھی مانتے ہیں نا بات کو؟ بالکل. ٹھیک ہے, اب ذرا بتائیں, نہ حضرت عیسیٰ آئے ہیں, نہ امام مہدی آئے ہیں. ٹھیک ہے, آئیں گے اور صلیب توڑیں گے, پوری دنیا پہ دوبارہ اسلام کا بول بالا ہوگا. اب کچھ نہ کرتے کرتے تو کئی سال لگ جائیں گے ایگزیکیوٹ ہوتے ہوتے. پھر کیسے کہتے ہیں کہ قیامت کسی وقت نزدیک ہے؟ یا تو وہ بات سچی ہے یا یہ سچی ہے, دونوں باتیں سچی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آپ کا اچھا سوال ہے. حضرت امام مہدی کے بارے میں نہیں نا پڑھی تو آخر میں آخری پیج پہ ہے. اصل میں اتنی جبڑا توڑ اردو لکھتے ہیں آپ, یہ اس کی باتیں تو نارمل کرتے ہیں آپ, یہ لکھتے ہوئے آپ میر تقی میر بن گئے. السلام علیکم ڈیئر فیلاز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. آپ نے بہت مفسرین کی رائے قرآن پاک کے بارے میں سنی ہوگی اور تفاسیر بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی, لیکن ایک عام آدمی, اس کی کیا رائے ہوتی ہے قرآن پاک کے بارے میں؟ قرآن پاک کسی کی جاگیر نہیں ہے. کوئی بھی عقل فہم رکھنے والا انسان اس کی انٹرپریٹیشن اپنی عقل کے حساب سے کر سکتا ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ خواہ آپ ڈاکٹر ہیں, خواہ آپ انجینئر ہیں, آپ کو اپنے پرسپیکٹیو سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اسی کانٹیکسٹ میں میرے ساتھ آج موجود ہیں کرنل صاحب. کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. اللہ کرنل صاحب نے بھائی یہ کتاب لکھی, سورہ کہف اور دور فتن میں
نورانی قبلہ نما. جی ٹھیک ہے. تو ہمارا آج کا موضوع یہی ہے کہ ہم سورہ کہف کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ انہوں نے اس کے اندر سے کیا کچھ انٹرپریٹ کیا. اور سر کیا سینٹرل تھیم آپ کو اس کا نظر آیا, اور بہت ساری صورتیں ہیں, یہی صورت کیوں؟ تھینک یو ویری مچ سب سے پہلے کہ آپ نے موقع دیا. جی. اور اس وقت کو ہم اس لحاظ سے بھی قیمتی بنائیں گے کہ آج ویسے بھی جمعے کا دن ہے اور سورۃ الکہف کے ساتھ جمعے کا بڑا خصوصی تعلق ہے. بے شک. اور یہ سورہ مبارکہ اس لیے میں نے چوز کی کہ اینڈ ٹائمز کے اوپر میں مدت سے 1998 سے میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا. اور ایک کام بھی عجیب سے طریقے سے سٹارٹ ہوا. میں امریکہ گیا اور وہاں سے اچانک میں نے ایک جگہ پہ عجیب سے حلیے میں ایک شخص کو دیکھا جس نے لکھا تھا جیسس از کمنگ. تو میں نے کہا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں, ابھی کسی اور نبی کا کیا سوال بنتا ہے. تو میں ینگ تھا, مجھے نہیں آئیڈیا تھا یہ سارا کچھ کیا ہے. تو 98 سے آن ورڈس میری یہ کویسٹ سٹارٹ ہوئی کہ میں اس کو انڈرسٹینڈ کروں اینڈ ٹائمز کیا ہے, جیوز کا کیا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں, کرسچنس کا کیا ہے اور مسلمانوں کا اس کے بارے میں کیا ہے. وہاں سے چلتے چلتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے آئی کہ فتنہ دجال جو ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا انسانوں کے لیے جو فتنہ ہے وہ فتنہ دجال ہے. اور فتنہ دجال سے دوسرا تعلق جو میرا بنا وہ یہ بنا, وہ سورۃ الکہف سے بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فتنہ دجال سے بچنا ہے تو وہ ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے. جی. میں حیران ہوا کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور یہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو گائیڈنس دی ہے وہ صرف سورۃ الکہف کے بارے میں بتا دیا, حالانکہ سارا قرآن ہمارے لیے اسی طرح امپورٹنٹ ہے, اسی طرح پڑھنا ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے. وائے سورۃ الکہف, یہاں سے سورۃ الکہف کے ساتھ میرا جو ہے تعلق وہ جڑنا شروع ہوا. اور میں نے اس کو سیکھنے کی, سمجھنے کی کوشش کی کہ اس میں ہے کیا. اس میں تو دجال کا نام تک نہیں ہے, بلکہ پورے قرآن میں دجال کا نام ہی نہیں ہے. بالکل نہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورہ مبارکہ کو جوڑا اور وہ عین قرآن کے سینٹر میں ہے. بہت انٹرسٹنگ. 15 سے 16ویں پارے کے اندر یہ لے کے جاتی ہے آپ کو. تو اس کے اندر دجال کا ذکر بھی نہیں ہے. تو وہاں سے میری یہ کویسٹ سٹارٹ ہوئی اور سورۃ الکہف نے پھر مجھے میسمرائز کر دیا, مجھے اپنے ساتھ ایسے جیسے کہ جوڑ لیا اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہر روز نئے نئے اینگل سامنے آتے جا رہے ہیں. زبردست, ماشاء اللہ. تو سر دجال کے اوپر ہی پہلے ہم پھر بات کرتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن بہت یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک آدمی ہوگا, اس کے یہاں پہ کفر لکھا ہوگا, ایک آنکھ سے کانا ہوگا, ایک ہاتھ میں اس کے آگ, ایک ہاتھ میں گندم ہوگی. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. پھر حضرت تمیم داری کی ایک وہ حدیث ملتی ہے کہ وہ ایک آئی لینڈ پہ گئے اور وہاں پر ایک کوی ہیکل قسم کی ایک مخلوق کو انہوں نے دیکھا, اس کو وہ دجال کہتے ہیں. پھر ایک بات ہے کہ دجال اصل میں ایک سسٹم ہے, یہ ایک میٹافور ہے جو کہ احادیث میں یوز کی گئی ہے. تو آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اس چیز کی؟ بہت انٹرسٹنگ. پہلے تو ہم کچھ احادیث جو ہیں دجال کے بارے میں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, اور جب ہم ڈیپلی جائیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا یہ کچھ اس میں سمبلزم ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا. جی. اچھا, یہ آپ نے بتایا. اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو رب کلیم کرے گا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. ہاں بالکل. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کے سمبلزم کے اندر ہم تھوڑا سا اوپن اپ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجال کو اگر کانا ہم سمجھیں گے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں ایک آدمی کی ایک آنکھ ہو, تو اللہ پھر 2 آنکھوں والا کیسے ہو گیا؟ نعوذ باللہ. ایسا تو کچھ نہیں ہے. اللہ کی 2 آنکھیں 4 آنکھیں اس طرح کا تو ہم تو یہ ایسوسیٹ ہی کچھ ایسا نہیں کر سکتے. اللہ کی مثال تو دی ہی نہیں جا سکتی, بے مثال ہے اللہ. تو یہاں پہ ہے کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا. اس کو ہمیں انٹرپریٹ کرنا پڑے گا. ایک آنکھ کا کیا مطلب ہے یہ آگے چل کے ہم کریں گے. دوسرا, اس کی پیشانی کے اوپر کافر, کاف فے اور رے, ٹھیک ہے, کافر یہ لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر اس کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوگا, کفر لکھا ہوگا, تو ساتھ ہی حدیث میں ہے کہ اس کو
پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں ایمان والے سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان پڑھ آدمی تو پڑھ ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی انٹرپریٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی سمبلزم ہے کہ ہمیں، اور کوئی شخص آپ کو آج کل بہت ساری ویڈیوز ملتی ہیں جس میں ایک آنکھ والا بچہ جی پیدا ہو گیا ہے، دجال آ گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر کافا را جو ہے نا وہ لوگ لکھ کے اسرائیل کا بھی کوئی حکمران کانا گزرا ہے، I couldn't recall the name. جی وہ کہتے ہیں اس کا کہ بیسیکلی وہ ایک آنکھ کا جنرل تھا ان کا، جس کی ایک آنکھ کے اوپر کورڈ تھا، تو اس کو بھی دجال کہتے تھے. ایسا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، واللہ عالم بالصواب، اصل بات تو ہے جو اللہ جانتے ہیں اس ساری انڈرسٹینڈنگ کے اندر کہ وہ ایک پراپر انسان ہوگا. ٹھیک ہے. سسٹم اس سے پہلے ان پلیس ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. سسٹم نہیں ہے، وہ شخص ہے. اس کی ساری جتنی بھی ہمیں احادیث میں ملتی ہیں تو اس سے پہلے اس کا سسٹم ان پلیس ہوگا. جیسے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو سارا سسٹم ہم نے پہلے لگایا ہے، تو یہ سٹارٹ ہوا ہے معاملہ. تو اسی طرح اور فلمز کے اندر دیکھیں آپ، کسی بھی جگہ کے اندر پہلے ہیرو یا ویلن کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپیئر ہوتا ہے، ورنہ اس کی سگنیفیکنس اس طریقے سے پتہ نہیں چلتی. تو پورا جو سسٹم لگنا ہے وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. سسٹم 3 چیزوں کا مرکب ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم آگے کسی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے. تو وہ سسٹم پورے کا پورا ان پلیس ہوگا اور آخر میں وہ شخص آئے گا جس کو ایکسٹرا آرڈینری پاورز کے ساتھ اللہ نے نوازا ہوا ہے. اللہ کی مرضی سے آئے گا وہ، کسی ایرے غیر نتھو خیرے کی مرضی سے نہیں آئے گا. اللہ کے پلان کے مطابق ہے سارا کچھ. وہ آئے گا. اور وہ کس لیے آئے گا؟ وہ ٹیسٹ ہے بلیورز کے لیے، مومنین کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. وہ بڑا ڈسیپٹیو ہوگا، بڑا لیتھل ہوگا. جیسے اس کے ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی کا ذکر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں دوزخ کی طرح کی چیز ہوگی، جس کو چاہے گا وہ برباد کرے گا. صحیح. جیسے آج کل ہم اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں، اسرائیل جو آج کل فلسطین میں کر رہا ہے، تو وہ جہاں چاہتے ہیں وہ بمباری کر سکتے ہیں، تباہ و برباد کر سکتے ہیں. جس کو چاہیں ہیرو بنائیں، جس کو چاہے ولن بنائیں. تو اس طریقے سے اس کے ایک ہاتھ میں آگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایکسٹرا آرڈینری لیتھل ڈینجرس پاورز ہوں گی. ایسے گولہ بارود بمس ہوں گے اس کے پاس کہ وہ تباہی مچا سکے. تباہی کا دیوتا ہوگا وہ. صحیح ہے. اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا مطلب یہ ہے، یا خوراک کا مطلب یہ ہے کہ جس کو چاہے وہاں پہ بارش برسائے گا، صحرا کو گرین کر دے گا. جیسے آج کل بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اس طرح کی. تو یہ ساری پاورز اس کے پاس ہوں گی. جس کو چاہے گا برباد کرے گا، جس کو چاہے گا ایلیویٹ کرے گا. تو یہ دجال ایک انسان کی شکل میں آئے گا اور وہ اپیئر تب ہوگا جب اللہ کی مرضی ہوگی. وہ سرکمسٹانسز ہیں جو سارے کے سارے ان پلیس ہو چکے ہوں گے. سسٹم پورے کا پورا اس کے ہاتھ میں آ چکا ہوگا. صحیح. اس سے پہلے وہ نہیں آئے گا. یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ اصل میں کمرشلزم اور کیپٹلزم کو کہہ رہے ہیں شاید. یہ کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ کمرشلزم کیپٹلزم سے بھی آگے ایک ازم ہے. اچھا. اس کو میں سیٹانزم کہتا ہوں. سیٹنزم. ٹھیک ہے. سیٹنزم، آپ میڈیا کے بندے ہیں اور میڈیا میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اور کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں آتی ہیں. تو ایک لیول سے آگے جب چیز جاتی ہے تو آپ نے بہت سارے میسیجز ایسے دیکھے ہوں گے، بہت سارے کمرشلز کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ حیران بھی ہوں. اگر ذرا سا سوچیں تو آپ حیران ہوں گے یہ کس لیے ایسا کر رہے ہیں. وہ صرف پیسے کے لیے نہیں، کیپٹل صرف کمرشل ویلیو کے لیے نہیں ہے وہ سارے کا سارا. وہ کچھ اور مقاصد ہیں جو ہڈن ہوتے ہیں، سب لیمینل ہوتے ہیں، جو پیچھے سے آہستہ آہستہ ڈراماز کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، موویز کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ، ان سب میں بہت سارا کچھ چلتا ہے. تو یہ کمرشلزم اور جتنی بھی کیپٹلزم، ان سب سے بڑی ازم ہے وہ ہے سیٹنزم. اس کے لیے یعنی آپ اب شاید اشارہ کر رہے ہیں وہ بلڈربرگ، اسکل اینڈ بونز، فری میزونز کی طرف. کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ یہ سارے کے سارے آپ سمجھیں گے چھوٹے چھوٹے آرگنز ہیں، بہت چھوٹے آرگنز ہیں. ان کے سب سے بڑا کون ہے اس میں؟ سب سے بڑا جو ہے، سب سے بڑا تو شیطان خود ہے. بیسیکلی یہ ایک ٹرائنگل ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹرائنگل جو ہے، جیسے وہ دکھاتے بھی ہیں ٹرائنگل، پیرامڈ دکھاتے ہیں. تو ٹرائنگل میں سب سے اوپر ابلیس خود ہے، لوسیفر، شیطان خود ہے. اس کے بعد اس کا ایک کمانڈر ان چیف ہوتا ہے
جو کہ ابھی جو آنے والا ہے وہ دجال خود ہوگا, دا اینٹی کرائسٹ وہ ہوگا. جو تیسری چیز ہے وہ ہے حزب الشیطان. جی, حزب الشیطان یہ پورا ایک ٹرائنگل ہے. اس ٹرائنگل کے اندر یہ سارے کے سارے آپریٹ کرتے ہیں. اور حزب الشیطان میں یہ بلڈر برگز, بلکہ فری میسن سے ہم سٹارٹ کریں, لوئر لیول ہے ان کا. فری میسنس کی 33 جو ڈگریز ہیں, تو نیچے سے یہ سٹارٹ کرتے ہیں. شروع میں پتہ نہیں چلنے دیتے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سارے ریلیجنز اس کے اندر آ سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے کلبس بنے ہوئے ہیں اس طرح کے. آہستہ آہستہ یہ جوں بندہ گرو کرتا چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ آئیڈیالوجیکل ہے. اوپر کے ڈگریز کے اندر جاتے ہیں. ایلومیناٹی ہر کوئی نہیں بن سکتا. ایلومیناٹی خاص قسم کی فیملیز کے لوگ ہیں جو ایلومیناٹیز بن سکتے ہیں. اور جب ان کے اندر آپ ڈیپلی پینیٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پورے سیٹینک ریچولز ہیں. بہت ساری موویز بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سیٹینزم ہے جس کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں. اس میں بلڈر برگ بھی آ جائیں گے, اس میں اور بھی بہت سارے اس طرح کے ہیں. صحیح ہے سر. میں نے اس پہ خیر بہت عرصے سے اس چیز کے بارے میں نے پڑھا ہے, دیکھا ہے, ڈاکیومنٹریز بھی دیکھی ہیں. اب دجال تو ہے دجل و فریب, مطلب اب میں آپ کے ساتھ کو فریب کروں تو میں آپ کو پتہ نہیں لگنے دوں گا کہ میں آپ کے ساتھ یہ گیم کر گیا ہوں. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ یار اگر یہ فری میزونز ہیں ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ گوڈ سائن بنائیں گے, پھر وہ پیرامڈ کے اوپر, پھر وہ آنکھ, پھر وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. سازش کرنی سازش کرو, ہمیں پتہ کیوں لگنے دے رہے ہیں یہ. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے صرف کانسپریسی تھیوری ہے, شاید صرف فیسینیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو. واٹس یور پرسپیکٹو اباؤٹ اٹ؟ اچھا, یہ ایک ٹائم تک جب بہت زیادہ ڈیٹیلز آپ کے پاس نہیں ہوتی نا تو آپ کو کانسپریسی نظر آتی ہے کہ کانسپریسی ہی ہو سکتی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. لیکن جب سارے ڈاٹس کنیکٹ ہونے شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے, جو کہ خاص اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اس سورۃ الکہف کے سلسلے میں, میرے ڈاٹ کنیکشن کا ایک خاص اللہ نے ایک طریقہ کار جو ہے میرے سامنے لے آیا. آپ کے ساتھ کچھ بات چیت ہم آگے کریں گے تو اس میں آپ بھی کلیئر ہو جائیں گے. جب آپ ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں اور پوری پکچر آپ کے سامنے کھل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے یہ کانسپریسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا ایک پلان ہے. گریٹر اسرائیل کے بارے میں لوگ بات کرتے تھے, کانسپریسی ہے, فلاں ہے فلاں ہے. ابھی چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی تو رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے لوگوں کو. تو ابھی اس سٹیج کے اوپر اگر یہ پتہ چلے کہ کانسپریسی نہیں ہے, یہ تو ریئل ہے, تو آپ شام میں اگر ہیں یا اگر آپ کہہ لیں لیبنان کے اندر ہیں تو پھر اس پتہ لگنے کا کیا فائدہ. پتہ تو ہم پاکستانیوں کو آج لگنا چاہیے کہ یہ حقیقت کیا ہے, اور حقیقت ہمیں قرآن اور سننا سے پتہ چلے گی. باقی سب ان کی جو جتنی بھی قصے کہانی ہے, پروٹوکولز آف زائنز اگر آپ پڑھیں وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی کہ آج وہ امپلیمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ کانسپیریسی تو نہیں ہے, ڈاٹ کنیکٹ کرنا سیکھیں ہم. آپ نے پڑھا لرن اینڈ ایلڈرز والا؟ جی میرا تو کافی شعبہ کہہ لیں یا مجھے مجبوراً پڑھنا پڑا ہے یہ سارا کچھ. میرا شوق تو نہیں ہے, لیکن جب قرآن کو پھر ڈیپلی میں نے پڑھا تو طالب علم ہے ہم, یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم قرآن کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا. ہر روز نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے قرآن سے. تو قرآن میں جب میں نے شیطان کے کانسیپٹ کو پڑھا تو مجھے پتہ چلا, میں نے سوچا کہ اللہ بار بار شیطان کا ذکر کیوں کر رہا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے یہ تذکرہ نہیں فرمایا جو سورۃ الکہف کے اندر بتایا کہ شیطان تو جن تھا. ٹھیک ہے, جنوں میں سے تھا. باقی ہر جگہ پہ یہ ہمیں بتایا گیا, اللہ نے یہ بتایا کہ اس حکم ملا فرشتوں کو اور اس نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ ہمیں پتہ چل گیا وہ سرکش تھا, یہ پتہ چل گیا سب کچھ. لیکن ہمیں صرف اس سورۃ الکہف کے اندر 50th ورس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جب یہ بتایا کہ شیطان تو جن تھا. کیا لکھا ہے اس میں؟ اس میں آیت ہے, آیت کا ایگزیکٹ میں آپ کو, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, کہ یہ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے فسق کیا, اس لیے اس نے اللہ کا انکار کر دیا. یہ اتنی بڑی ڈسکوری جو ہے یہ پورے قرآن میں اگر آپ نے تلاش کرنی ہے تو وہ سورۃ الکہف کے اندر ملے گی. ورنہ ہر جگہ پہ اسی طرح کو وہ
فرشتوں کو حکم دیا گیا اور ان میں سے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے سجدہ اس نے کیوں نہیں کیا. صحیح. کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا. جن کون ہوتے ہیں اور انسان کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے. صحیح. وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انسان ہم اگر اللہ اذان کی آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میری مرضی ہے میں جاؤں، میری مرضی ہے نہ جاؤں. اسی طرح جن بھی سرکش ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور سرکش ہوتے ہیں. تو سرکش جنوں کا سرغنہ جو ہے وہ ابلیس ہے. صحیح ہے. تو پھر سر آپ اس بیسس پہ اسے انسان کیوں ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، وہ اپنا بہترین جن بھیجے گا، اور وہ ابھی تمیم داری کی حدیث کو بھی میں نے ریفر کیا، تو وہ بھی کسی انسان کی ڈسکرپشن تو نہیں ہے؟ انسان کی شکل میں ہوگا. آپ یہ کہہ لیں کہ ہماری طرح کا وہ نظر آئے گا. اچھا. ابھی وہ اوریجنلی کیا ہوگا یہ کہنا ذرا مشکل ہے. صحیح ہے. یہ ہم کیونکہ دو طریقوں سے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل. ایک ہے تھرو مشینس، اس طرح کا ایک عفریت، ایک مانسٹر کریٹ کیا جائے جس کے پاس ایکسٹرا آرڈینری پاورز ہوں. ہم نے موویز دیکھی ٹرمینیٹر اور اس ٹائپ کی موویز کے اندر جیسے انہوں نے مشین والا ایک انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح ایکسٹرا آرڈینری پاور والا ایک انسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ایک ناول ہے فرینکنسٹائن کہتے ہیں اس کو، فرینکنسٹائن. تو فرینکنسٹائن کی شکل میں اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج کل آپ نے دیکھا ہے بہت سارے روبوٹس بھی آ گئے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں، ان کے پاس ایکسٹرا آرڈینری پاورز ہوتی ہیں. تو اس طرح کی اور آرمیز بھی لوگ بنا رہے ہیں، اس طرح کی روبوٹس کی آرمیز بھی بن رہی ہیں. تو اس طرح سے بھی اس ایک پاورفل مانسٹر کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسرا تھرو کلوننگ اور تھرو آرٹ، یہ جو ہم جینز جوڑ کے جس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اس سے بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ تو مین میڈ ایفرٹس ہیں. وہ ہوگا کیا یہ ہم نہیں جانتے. پریسائزلی ہم نہیں کہہ سکتے کوئی ایگزیکٹ انسان ہوگا یا جن ہوگا، لیکن انسانی شکل میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح سے تو یہ صورت جو ہے نا ایتھسٹ کا بہت بڑا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے. مجھے لاسٹ ٹائم کسی نے کہا ٹیکنالوجی کو ڈسکریج کر رہا ہے قرآن آپ کا. کبھی بھی نہیں. بلکہ سورۃ الکہف کے اندر یہ بات اس کتاب کے اندر میں نے ہائی لائٹ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمال کے کام، اللہ کی ہر بات کمال کی. ابھی کس کا بندہ مثال دے، ہر بات عجیب بھی ہے. اس میں آخر میں جا کے ذوالقرنین کے قصے کے اندر ایک ایکسٹرا آرڈینری وال اللہ دکھاتے ہیں ہمیں کہ ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی. اور ایسی دیوار ہم آج بھی نہیں بناتے، یہ ٹیکنالوجسٹ بھی نہیں بنا سکتے ایسی دیوار. فائر وال بنا رہے ہیں بس. فائر وال بنا رہے ہیں. فزیکل، ہم فزیکل کی بات کر رہے ہیں. تو وہ لوہے کے ٹکڑے یعنی بلاکس جو تھے وہ لوہے کے تھے، اور ان کو گرم کیا گیا. اس کے بعد مولٹن کاپر اس کے اوپر ڈالا گیا. اور آپ امیجن کریں کاپر جو ہے یہ تقریباً 1400 ڈگری سیلسیس کے اوپر جو ہے نا یہ میلٹ ہوتا ہے. میلٹنگ پوائنٹ اس کا. اسی طریقے سے جو آئرن انگٹس ہیں، آئرن جو ہے وہ تقریباً 1800 کے آس پاس وہ ہوتا ہے. تو اللہ کیا بتا رہے ہیں، اور ایسی دیوار کی کہانی اللہ سنا رہے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی دیوار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک گمنام جگہ کی ایک دیوار ہے. اللہ ہمیں کس لیے بتا رہے ہیں کہ ذوالقرنین کے پاس ایسی پاورز تھیں؟ اس لیے کہ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو اسٹرائیو فار ایکسلنس کرنی ہے. پروفیشنلی بھی کرنی ہے، اسپرچولی بھی کرنی ہے، فزیکلی بھی کرنی ہے. ٹھیک. اور ہر ایک ٹیکنالوجی کو ہارنس کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہے جو ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. مدت سے. بالکل صحیح. چلیں اس ٹاپک کو چھیڑ لیا تو پہلے اس ٹاپک کو ہی ہم پہلے کرتے ہیں، حالانکہ ترتیب میں سب سے اینڈ پہ یہ چیز آتی ہے. تو سر یاجوج ماجوج کی ڈیفینیشن بھی جو ہیں ڈفرینٹ ہیں. سر سید نے بھی ایک ڈیفینیشن کی تھی جو کہ اتنی عوام نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، بٹ وہ بھی موجود ہے. اب کچھ کہتے ہیں کہ یہ دیو قامت قسم کے کوئی عجیب الخلقت مخلوق ہوگی. ٹھیک ہے. اور کچھ اس کو امریکنز کے ساتھ بھی کہتے ہیں، کچھ میٹافوریکل بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے. کچھ چائنیز کو بھی کہتے ہیں، چائنیز کو بھی کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے آئیں گے، وہ پہاڑوں سے اترتے ہوئے سیلاب کی طرح، اور یہ سب باتیں ہیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. جو میں نے پڑھا ہے وہ تو حضرت نوح کی اولاد میں سے یافس کی اولاد ہے غالباً یہ. ٹھیک ہے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کو لے؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا یاجوج ماجوج تک پہنچنے سے پہلے میں موٹی ایک بات بتا دوں کہ یہ سورۃ الکہف کے اندر جو ایک اس کی سمری کہہ لیں،
اس میں جو قصے ہیں وہ 5 ہیں. ٹھیک ہے, جو بڑے قصے ہیں. اور 5 کا اگر آپ سینٹر دیکھیں گے تو شیطان کی ایک آیت کے اندر پوری کہانی اللہ تعالیٰ نے سمو دی کہ وہ اتنا ظالم انسان ہے, سرکش ہے, انسان کو سجدہ نہیں کیا, اللہ کو تو وہ سجدہ کرتا تھا, اس کے باوجود تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو. مطلب اللہ نے ہمارے کانشیسنیس کو ہلا دیا اس جگہ کے اوپر, اس آیت کے اندر. تو وہ سینٹر میں ہے ایگزیکٹ یہ والا. اس سے پہلے 2 قصے ہیں اور اس کے بعد 2 قصے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے 2 قصے ہیں, ان میں نام کسی کا نہیں ہے. اصحاب کہف کا قصہ ہے اور اس کے بعد ایک قصہ ہے 2 باغوں والے کا. اس کا بھی نام نہیں ہے ایز سچ. تو آپ کہہ لیں پہلے 2 قصے عوام کے ہیں اور شیطان کے قصے کے بعد آخری 2 قصے ہیں وہ خواص کے ہیں. اچھا. جس میں نام ہے باقاعدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. ٹھیک ہے. اور بڑا ہی سٹرینج قصہ ہے, بہت ہی عجیب و غریب ہے, عام طور پہ نہیں سمجھا جانے والا قصہ ہے. اور آخر میں ذوالقرنین کا جس کا بھی نام ہے. تو یہ اس طرح, اور ان کا سیکوینس اللہ تعالیٰ نے ایسا پرفیکٹ ڈیزائن کیا ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی, اس سے میں ایک تھیوری ایوالو کر سکا ہوں. میں نے اس کا نام رکھا تھیوری آف تھیوری آف آپٹیمائزیشن ایک الگ ہے, وہ بھی آپ کیجئے گا ضرور. یہ ہے پینڈولم سوئنگ تھیوری. اچھا. پینڈولم سوئنگ تھیوری. اس تھیوری کے اندر آپ دیکھیں, ہم یاجوج ماجوج پہ آئیں گے لیکن آپ کی ترتیب سے بات ہے, کوئی مسئلہ. میں تھوڑا سا ذرا سا سمری کے حساب سے. سب سے پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا. اصحاب کہف کے ٹائم میں کیا تھا, کفر کا غلبہ تھا, شرک تھا, کفر تھا. اس غلبے کے انوائرمنٹ کے اندر اگر جیسے آج 2025 سٹارٹ ہو گیا تو اس کو اگر ہمارے پاس ایک بیرومیٹر ہو جس سے ہم میئر کر لیں کہ کون سا ایرا ہے, ٹھیک ہے, تو اس ایرا کے اندر کفر غلبے میں تھا. تو غلبے میں اگر آپ ایمان والے ہیں, کفر کا غلبہ ہے, انوائرمنٹ ایسی ہے, تو کیسے آپ نے زندہ رہنا ہے؟ اصحاب کہف کی طرح زندہ رہنا ہے. اپنے ایمان کی جو کہ سب سے ڈیئرسٹ چیز ہونی چاہیے آپ کی. ہمارے بچے, ہمارا پیسہ, ہماری جائیداد, ہماری ساری چیزوں سے زیادہ سب سے اہم ہمارے لیے ایمان ہونا چاہیے. تو ان کے بھی ماں باپ تھے, رشتہ دار تھے, بیویاں بھی ہوں گی, گھر ہوگا, کمفرٹ, ہر چیز ہوگی. سب کچھ چھوڑ کے ویرانے کی طرف وہ نکلے. کس لیے؟ اور وہ دیوانے نہیں تھے. وہ دیوانے نہیں تھے, شعور والے تھے. اللہ نے ان کو ہدایت میں اضافہ نصیب فرمایا تھا. تو ایسے انوائرمنٹ میں اگر آپ نے رہنا ہے تو ایسے رہنا ہے جیسے کہ اصحاب کہف. اور اصحاب کہف سے میں نے ایک نئی چیز بھی نکالی کہ وہ ایک ماں اور باپ کی اولاد نہیں تھے. اگر ہوتے تو اللہ اخوان الکہف فرماتا. اصحاب الکہف وہ دوست تھے, یعنی جاننے والے تھے. تو کس چیز نے ان کو جوڑا تھا؟ آئیڈیا نے, آئیڈیالوجی نے جوڑا تھا. جیسے ہماری 5 انگلیاں ہیں, ان 5 انگلیوں اس ہتھیلی کی وجہ سے جڑی ہوئی ہیں. ورنہ بھلے ہی انگوٹھا ہو, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اگر ہتھیلی سے کٹ جائے. تو یہاں سے کانسیپٹ اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ کا. ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آنے سے ہمیں پتہ چلا, ایسا نہیں ہے. یہ ہے قرآن. قرآن ماضی, حال اور مستقبل پہ حاوی ہوتا ہے, پرویل کرتا ہے, دونوں تینوں کے اوپر سے گزرتا ہے. یہ جو کہتے ہیں ٹیکنالوجی سے دور کر رہا ہے, ٹیکنالوجی کے نزدیک لے کے جا رہا ہے, ہارنس کرنے کا بتا رہا ہے, لیکن پازیٹیولی. تو اس دور میں رہنا ہے تو آپ نے اصحاب کہف کی طرح رہنا ہے. پھر جو بڑا قصہ ہے, بڑا قصہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے. اس بڑے قصے میں آپ دیکھیں, اگر آپ ایسے انوائرمنٹ میں ہوں کہ حق اور باطل کے درمیان تفریق مشکل ہو گئی ہے, آپ کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. جیسے آج کے ایرا کو ویسٹ میں کہا جاتا ہے پوسٹ ٹروتھ ایرا. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں یا ہمارے یہاں ہی جھوٹ بولا جاتا ہے یا دھوکے بازی ہوتی ہے. نہیں, پورے ویسٹ کے اندر اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ ٹروتھ ایرا. اور اس کی کامبیٹ کٹ آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ نے اس پوسٹ ٹروتھ ایرا میں سے گزرنا ہے تو کیسے گزرنا ہے. تو اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اس ایرا کے اندر سے آپ نے گزرنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنا مینٹور کے طور پہ ساتھ لیا تھا, آپ کے پاس بھی ایک مینٹور ہونا چاہیے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ہارڈسٹ ٹائم کے اندر اگر آپ نے اکیلے چلنے کی کوشش کی تو آپ فالٹر کریں گے, بار بار فالٹر کریں گے. اس قصے کے اندر
3 اندازے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائے اور تینوں جگہ پہ وہ انکریکٹ تھے. ٹھیک ہے, اللہ اپنے کلیم اللہ کی تصحیح تو نہیں فرما رہے, صرف آپ کے اور میرے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا سیریس میٹر ہو جانے والا ہے کہ آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا پاسبل ہی نہیں رہے گا, تو آپ کے پاس ایک مینٹور ہونا چاہیے. تو یہ ایک اور سینیریو ہے. تھرڈ سینیریو ہے حضرت ذوالقرنین کا, کہ جب اسلام غلبہ ہوگا, اسلام کا پریویل کرے گا, تو حضرت ذوالقرنین کی طرح سارے کارنرز میں آپ نے جانا ہے اسلام کا جھنڈا اٹھا کے, اور اچھائی کے دعوے دار بن کے, اچھائی کے علم بردار بن کے آپ نے مغرب کے اندر بھی جانا ہے, مشرق کے اندر بھی جانا ہے, اور پھر تیسرے جہاں تک آپ جا سکے آپ نے جانا ہے. تو اس سے پینڈولم کیسے بنا؟ پینڈولم ایسے بنا کہ یہ اس طریقے سے گھڑی کا جیسے پینڈولم ہوتا ہے, اس طریقے سے اگر آپ سمجھیں, جب اسلام غلبہ کفر کا ہو, اسلام مغلوب ہو, تو آپ نے کیسے زندہ رہنا ہے؟ اصحاب کہف کی طرح, جہاں حق اور باطل مکس اپ ہو جائے, سمجھنا مشکل ہو جائے, کیونکہ یہاں پہ کیا ہے, باطل پرویل کر رہا ہے, یہاں کیا ہے, مکس اپ ہے, دونوں کو الگ الگ کر رہے ہیں. جیسے سڑک کے درمیان میڈین نہ ہو, صحیح بات, درمیان میں جو ایک دیوار سی ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, ادھر کی گاڑیاں ادھر آ جاتی ہیں, ادھر کی ادھر, مکسنگ ہو جاتی ہے. ہمارے اکثر چوکوں کے اندر گھڑسمہ مچا ہوتا ہے. تو اس طرح کی انوائرمنٹ کے اندر آپ کو ایک مینٹور کے ساتھ, تو یہ لویسٹ پوائنٹ ہے. پھر دوسری سائڈ پہ ایکسٹریم ہے کہ حق کا غلبہ ہو, کیونکہ یہ اٹرنل فائٹ ہے بٹوین حق اینڈ باطل. ٹھیک ہے, یہ اس ٹائم سے جب شیطان نے اللہ کو کہا تھا سجدہ نہ کرنے, جب اس نے نہیں کیا تھا, تو اللہ کو اس نے کہا تھا, قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا کے چھوڑوں گا. یہ اس نے کلیم کیا اس جگہ کے اوپر. تو وہاں سے یہ ایپک بیٹل جو ہے ٹروتھ اینڈ فالس ہوڈ کے درمیان سٹارٹ ہوئی. کلیش ہے, اٹرنل ایپک قسم کا کلیش ہے. تو اس کلیش کے اندر جب کہیں باطل غلبے پہ ہو, تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اصحاب کہف کی طرح زندگی گزاریں, اور جب مکس اپ ہو, یہ کنڈیشن ہو, تو اس میں ایسے زندگی گزاریں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزاری. اور جب حق غلبے میں ہو, تو اس ٹائم کیسے گزاریں جیسے ذوالقرنین نے گزاری. یہ ہے پینڈولم سوئنگ تھیوری. ایک سائڈ سے پینڈولم, دوسری سائڈ پہ. اور اللہ نے اصحاب کہف کے قصے کو سب سے پہلے رکھا, اور نام بھی سورہ مبارکہ کا اس کے اوپر رکھا. کمال ہے, اس لیے کہ اللہ آپ کے اور میرے دور کے لیے ہمیں گائیڈنس دے رہے ہیں کہ وہ ٹائم آنے والا ہے کہ جس میں جو حق ہے وہ مغلوب کنڈیشن میں چلا جائے گا, اور باطل جو پرویل کرنا شروع کر دے گا. اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, بڑا ہلا دینے والا قول ہے. آپ نے فرمایا, مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے کہ جس وقت حق جو ہے, اہل حق جو ہیں, وہ اپنے ایمان کے اوپر پشیمان ہوں گے, ندامت ہوگی ان کو. جیسے آج ہم اپولوجیٹک مسلمس بنے ہوئے, ہمیں کوئی فخر نہیں ہے اسلام کے اوپر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویژن دیکھیں گے, اس ٹائم انہوں نے فرمایا مجھے خوف آتا ہے اس وقت کے بارے میں. تو ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں. اس دور میں سے گزرنا ہے تو کیسے گزرنا ہے؟ سورہ کہف آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کو ججمنٹ ہونی چاہیے, آپ کس ایرا کے اندر ہیں, اور اس طریقے سے آپ نے. تو یہ پورا پینڈولم ایسے طریقے سے. ابھی ہم واپس یاجوج ماجوج پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ امیجن کریں یہ سورۃ الکہف جو ہے یہ کس ٹائم میں یہ نازل ہوتی ہے. بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے. مکہ معظمہ کے اندر سچویشن کافروں کے لیے, کفار مکہ کے لیے ایسی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا. آپ کا کلام بہترین, آپ کا اخلاق بہترین, آپ صادق اور امین, اور پھر آپ کی لاجک, آپ جب قرآن پڑھتے تھے لاجک ایسی زبردست تھی کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا کفار مکہ کے پاس. لیکن چونکہ وہ حزب الشیطان تھے, شیطان کے چیلے تھے, انہوں نے اسلام نہیں قبول کرنا تھا. تو انہوں نے کہا اس کا جواب کیا کریں, یہ تو ہماری چودراہٹ جو ہے, ہماری جو پولیٹیکل ہرارکی ہے اس ساری کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہاں تو کچھ اور نیا ہونے جا رہا ہے, تو ان کو روکیں کیسے؟ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اور نہ قرآن کا کوئی جواب. تو انہوں نے
بہت سوچ و بچار کی اور ایک ڈیلیگیشن بھیجا یثرب میں، جو مدینہ طیبہ کا پرانا نام تھا. یثرب میں یہودی بستے تھے. ان یہودی رہبا کے پاس جو رابی تھے ان کے پاس انہیں بھیجا گیا کہ آپ نبیوں کے درمیان میں رہے ہیں، آپ کوئی ہمیں ایسا لٹمس ٹیسٹ بتا دیں، ایسی کسوٹی دے دیں کہ ہم ان سے پوچھیں اور ان کو ہم فیل کرنے کی کوشش کریں. صحیح. کیونکہ یہی تو مقصد ہے حزب الشیطان کا. حزب اللہ جو ہے ان کو فیل کرنا. یہ ایپک بیٹل جو ہم نے بات کی، اس کلیش کے اندر یا ایک جیتتا ہے اور دوسرا ہارتا ہے، یا دوسرا جیتتا ہے پہلا ہارتا ہے. یہ اف یو مس آئی ول ہٹ والا سلسلہ ہوتا ہے. یہ اس طرح کی چیز ہے. صحیح. تو اتنی خوفناک جنگ ہے یہ. تو وہ واپس آئے تو وہ جو چیز لے کے آئے، یہودیوں نے ان کو بتایا 3 سوال کہ یہ 3 سوال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر تو انہوں نے جواب ٹھیک دے دیا تو وہ نبی ہیں، اگر ٹھیک نہ دیا تو پھر آپ جو ڈیل کرنا چاہیں ان کے ساتھ کریں، وہ نبی نہیں ہیں. ابھی 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال تھا کہ ایسے ینگسٹرز کے بارے میں بتائیں جو غار میں سو گئے تھے. اصحاب کہف کا قصہ اس کے جواب میں آ گیا. دوسرا سوال تھا ایک ایسے ٹریولر کے میجسٹک ٹریولر کے بارے میں بتائیں جو مشرق اور مغرب کی ایکسٹریمز تک گیا. تو ذوالقرنین کا قصہ آ گیا. تیسرا سوال تھا کہ روح کے بارے میں سوال کریں، روح کیا ہوتی ہے. اس کا جواب اللہ نے اس سے پچھلی سورہ مبارکہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں اتار دیا، اور باقی 2 کے جواب یہاں پہ دے دیے. آپ کو بڑی دلچسپ چیز یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایسے ٹریولر کے بارے میں پوچھا تھا جس نے 2 سفر کیے تھے. تیسرے سفر کا تو ذکر ہی نہیں تھا، تیسرے کا تو سوال ہی نہیں تھا. تو جب سوال نہ ہو اور جواب آ جائے، اور جواب بھی پہلے 2 سفروں سے طویل ترین آ جائے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ We know more than you. یہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ اصل ان کے دل میں بیماری کیا تھی، وہ جاننا کیا چاہ رہے تھے. وہ یاجوج ماجوج کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے. انہوں نے ایک ایسا سوال کیا، ایسا سوال جس میں تشنا سا سوال جو ہوتا ہے، ایسا سوال کیا جس میں اینگل ایسا رکھا کہ اگر تو یہ نبی ہوئے اور اللہ کی طرف سے پیغام نے آنا ہوا تو پھر ہمیں یاجوج ماجوج کے بارے میں پتہ چل جائے گا. ایکچوئل ان کا ایم ذوالقرنین کے بارے میں جاننا نہیں تھا، یاجوج ماجوج کے بارے میں جاننا تھا، اور اللہ نے کھول کے بیان کر دیا. اور یہ بہت انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے اور ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کیوں، جب انہوں نے پوچھا نہیں، اللہ نے کیوں جواب دے دیا؟ وہ کیوں جاننا چاہتے تھے یاجوج ماجوج؟ یس، بیسیکلی ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ یہودی جو یثرب میں آباد ہوئے تھے، وہ اس لیے آباد ہوئے تھے کہ ان کو پتہ چلا تھا، پیشن گوئی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو ان کی خواہش تھی ہماری نسل میں سے ہو. یس. ویئر ایز کہانی اس کے اپوزٹ تھی. وہ آباد اس لیے ہوئے تھے کہ جو ہی وہ نبی آئیں ہم ان کو اسیسینیٹ کر دیں. ٹوٹلی بالکل الگ چیز. کیوں؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ آج 1400 سال بعد ہمیں کیسے یہ چیز پتہ چلے گی؟ وہ ایسے پتہ چلے گی کہ اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ اپنے انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں. اور پورے قرآن میں کسی نبی نے اپنی قوم کو بد دعا نہیں دی سوائے 2 نبیوں کے. اور وہ دونوں نبی کون ہیں؟ وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں. انہوں نے اپنی امت کے اوپر بد دعا کی. اور دونوں جو نبی ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے کہ انبیاء کو انہوں نے شہید کرنا شروع کر دیا تھا. یہ بھی میں ویسے کوٹ کر دیتا ہوں. 78 ورس ہے. اللہ فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی. کسی نبی نے، آپ پورے قرآن کو چھان ماریں، کوئی نبی تو رحمت ہوتا ہے اپنی امت کے لیے. اور ایک نہیں 2 انبیاء نے اپنی امت کے خلاف لعنت کی. کس حرکت کی وجہ سے؟ اللہ کی نافرمانی کی ایکسٹریم لمٹ کے اوپر وہ چلے گئے تھے، اور اس ایکسٹریم لمٹ کے اندر آ کے وہ انبیاء کو شہید کرنا شروع ہو گئے. ون آفٹر ادر
وہ انبیاء کو شہید کرنا شروع ہو گئے. ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا، ویسے تو انہوں نے بہت زیادہ انبیاء کو شہید کیا، لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا انہوں نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پورا بندوبست کر دیا کہ ان کو بھی شہید کر دیا جائے. صحیح. تو کیا وہ کسی اور نئے نبی کے لیے اس کو ویلکم کرنا تھا؟ انہوں نے ان کو بھی شہید کرنا تھا. کس لیے کرنا تھا؟ ایگو، سیٹنزم. ایکچولی یہ ایگو سے بھی اوپر چلی گئی ہے کہانی. یہ ابھی بھی جو چل رہا ہے، آپ دیکھیں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور عورتوں کو، یہ انسانیت سے نکل چکی ہے، چیز بہت دور جا چکی ہے. اور قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جاتا. یہ کانسپریسیز نہیں ہے، اٹ از مچ بیانڈ. کلیئرٹی ہونی چاہیے مومن کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں شام کے سفر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک راہب ملا تھا ان کو، ایک کرسچین مونک تھا. وہ اس نے کہا کہ ان کو فوراً واپس لے جائیں، ان میں آخری نبی کی ساری نشانیاں دیکھ رہا ہوں. صحیح. ان کو واپس لے جائیں کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے خون کے پیاسے پھر رہے ہیں، ٹارگٹ کلرز پھر رہے تھے، اور اس لیے انہیں واپسی. تو یہودیوں نے تہیہ کر لیا ہے اس ٹائم سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے سے، کہ ہم نے کسی نبی کو نہیں چھوڑنا. کیوں؟ کہ وہ حزب الشیطان کے سورن ایلیجینس اس کے اندر، پارٹی کے اندر شامل ہو چکے ہیں. صحیح ہے. وہ سورن اینیمی ہے حزب اللہ کے. جیسے شیطان نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، ربا تیری عزت کی قسم میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. صحیح. تو سملرلی اگر ہم کیپٹلزم، ہم کمرشلزم اور اس چھوٹی ازمز کو دیکھنا شروع کر دیں گے نا تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آئے گی. معاملہ اس سے کافی گمبھیر ہے. اور حزب اللہ اور حزب الشیطان دو قومی نظریہ ہے پورے قرآن کے اندر. اگر آپ دیکھیں گے درمیان میں کچھ نہیں ہے. بالکل. اٹ از آئدر بلیک اور وائٹ. گرے ایریا جو ہم نکال لیتے ہیں بیچ میں سے، گرے کی گنجائش نہیں. تو ہم دوبارہ یاجوج ماجوج پہ پہنچ جائیں ابھی جلدی سے. آپ کا انٹرسٹ ہے تو اس کو ہم جلدی سے کر لیتے ہیں. اچھا، یاجوج اور ماجوج جو ہیں، عام طور پہ لوگ اس کو ایک ہی قوم سمجھتے ہیں، لیکن جب قرآن کو آپ پڑھتے ہیں تو یاجوج و ماجوج آتا ہے. یاجوج اور ماجوج یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، لیکن یہ دونوں قومیں اس طریقے سے آپس میں ٹوسٹڈ، جیسے ہماری رسی ہوتی ہے، رسی کے ڈفرینٹ سٹرینڈز ہوتے ہیں، وہ آپس میں ٹوسٹ کیے ہوتے ہیں نا، وہ ایک رسی بن جاتی ہے. اس طرح کی یہ دونوں قومیں آپس میں ان کے شوق، ان کے مشاغل، ان کی پرفارمنس، ان کی ڈیلیوری، ان کی ان پٹ، ان کی آؤٹ پٹ، ساری چیزیں کچھ اس طرح کی ہیں انٹرمنگلڈ، جیسے کہ رسی کے سٹرینڈز ہوتے ہیں وہ آپس میں کہ دور سے نظر آئیں یہ شاید ایک ہی ہیں، ویئرایز یہ دو ہیں. یاجوج جو ہیں وہ پرو ایکٹیو ہیں اور ماجوج پیسو ہیں. یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ ان کے جو الفاظ ہیں نا لغت کے اندر، جب آپ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو یاجوج پرو ایکٹیو اور ماجوج پیسو. کام وہی کر رہے ہیں. اچھا، کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ پرو ایکٹیو ہیں. پرو ایکٹیو کیا ہیں؟ پرو ایکٹیو سیٹانسٹ. پرو ایکٹیو سیٹانسٹ ہیں، یہ پیسو سیٹانسٹ ہیں. کیسے کہ جیسے گھڑی کے پرزے ہوتے ہیں، کوئی دائیں گھوم رہا ہے، کوئی بائیں گھوم رہا ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ ٹائم کی شکل میں بڑا سنکرونائز قسم کی ایک چیز نکل رہی ہوتی ہے. تو ان کا جو گلوبل ایجنڈا ہے، ان کا گلوبل ایجنڈا ہے، چھوٹا ایجنڈا نہیں ہے. ان کا سیٹینک ورلڈ آرڈر کو انلیش کرنے کا گلوبل ایجنڈا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ ٹائم کے اندر ہم ہیں. چائنیز کہتے ہیں کہ مے یو ہیو دا انٹرسٹنگ ٹائمس. یہ ان کا ایک کہتے ہیں کہ ایک فریز سا ہے کہ آپ مشکل دور کے اندر جائیں. تو ہم مشکل دور کے اندر انٹر ہو چکے ہیں. اس دور کے اندر ہم اس ایرا کے نزدیک پہنچتے جا رہے ہیں جس میں شیطانی غلبہ پوری دنیا کے اندر ہونے جا رہا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. یہ ان کا پلان میں بتا رہا ہوں. گراؤنڈ کے اوپر کیا ہوگا یہ تو اللہ کو پتہ ہے. ہمیں بھی پتہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتا دیا ہے. لیکن جو ان کا پلان ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان ہیومن ہسٹری ایسا اوکیزن آنے جا رہا ہے کہ ہر چیز کے اوپر ان کا کنٹرول ہونے جا رہا ہے.
3 پلرز کے اوپر سارا سسٹم کھڑا ہوتا ہے. پہلا پلر, دوسرا اور تیسرا, میں تینوں کو قرآن سے تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گا, اور اس کے لیے بھی میں ایک آیت تلاش کر لیتا ہوں. یہ پورے کا پورا سسٹم جس کو وہ کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں. اور حیرت انگیز طور پہ آپ دیکھیں, میں اگر ہندوستان کے بادشاہ کی بات کروں گا تو میں مودی کہہ دوں گا, میں اگر امریکہ کے پریزیڈنٹ کی بات کروں گا تو آج کل چلو ابھی تک تو جو بائیڈن ہی ہے تو ہم اس کی بات کر لیں گے. کسی کنگ کی بات کریں گے تو ہم بادشاہ کی, جیسے چارلز ہے گریٹ بریٹن کا, اس کی ہم بات کر لیں گے. ہم بھی پوری کیبنٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو اللہ تو کبھی بھی نہیں کرے گا نا. اللہ کے پاس کوئی فالتو ٹائم تو نہیں ہے نا کہ وہ ہمیں ایک ایک چیز بتانا شروع کر دے. اللہ گائیڈ لائنس دیتے ہیں, کمانڈمنٹس دیتے ہیں, لیکن اللہ نے جو انداز اختیار کیا قرآن کے اندر, اور وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بڑا عجیب سا کیا ہے. عام طور پہ اللہ فرماتے ہیں وقال الملأ, کہ ان کے سرداروں نے یہ کہا. ٹھیک ہے, بائی نیم نہیں بتاتے اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرعون و ملئہ, فرعون اور اس کے سردار. لیکن 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے پوری ایک ٹرائنگل شخصی طور پہ ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک سورہ عنکبوت میں ہے اور ایک سورہ غافر یا سورہ مومن جس کو کہتے ہیں اس کے اندر ہے. 24 نمبر آیا کے اندر الی فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. یہاں پہ اللہ نے پوری ایک ٹرائنگل ہائی لائٹ کی, فرعون, حامان اور قارون کی. اس ٹرائنگل سے میں آپ کو پوری دنیا کے اندر جو سسٹم پریویل کر رہا ہے وہ میں ہائی لائٹ کروں گا. فرعون کون تھا؟ ایک تو وہ ہسٹورک کریکٹر تو ہم سمجھتے ہیں, یہ قارون کو بھی حامان کو بھی, لیکن اللہ ان کو نامینیٹ کیوں کر رہے, کیوں بتا رہا ہے؟ تو اس میں اصل بات تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اصل بات تو ہے جو اللہ جانتا ہے, لیکن جو اللہ نے سمجھ عطا کی ہے اس کے مطابق فرعون صرف وہ ان پرسن فرعون کی بات نہیں ہو رہی. میرے ساتھ کیا تعلق ہے اس فرعون کا؟ اللہ مجھے کیوں کس سے کہانیاں سنا رہا ہے؟ یہ اس لیے سنا رہا ہے کہ میرے لیے ریلیونٹ ہے. obviously ٹھیک ہے, ہر دور کے لیے ریلیونٹ ہے کیونکہ قرآن ماضی, حال اور مستقبل پہ حاوی ہے. تو فرعون کون ہے؟ فرعون پولیٹیکل ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو کہتے ہیں. پورے کا پورا جو گلوبل سسٹم ہے وہ 3 پلرز کے اوپر کھڑا ہے. نمبر 1 پولیٹیکل ہیڈ آف دی اسٹیٹ. جو پولیٹیکل ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے وہ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز بھی ہوتا ہے. فرعون بھی تھا, اور آج بھی جو پولیٹیکل ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, بے شک پاکستان ہے, بے شک انڈیا ہے, بے شک سعودی عرب ہے, بے شک امریکہ ہے, رشیا ہے, جو پولیٹیکل ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے وہ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فرعون اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب بھی یہ سسٹم بے شک حق کا آئے گا, بے شک باطل کا آئے گا, ان 3 پلرز کے اوپر ہی کھڑا ہونا ہے. تو فرعون یہ ہے. نمبر 2 قارون. ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی آج امپورٹنٹ ہوئی ہے, ہمیشہ سے ہے. اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں قارون کون تھا جس کے نیچے 2 سسٹم تھے. نمبر 1 سسٹم ہے اکنامک سسٹم, یہ جی ڈی پیز, یہ انفلیشن اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں پتہ ہے اس کی. اور دوسرا مانیٹری سسٹم. میں ادھر محنت کروں 10 گھنٹے تو مجھے جو پیسے ملتے ہیں امریکہ میں, آدھا گھنٹہ میں کروں گا تو وہ پیسے مل جائیں گے. کیوں؟ آر وی چلڈرن آف لیسر گاڈ؟ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ مانیٹری سسٹم کو کرپٹ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر میرا روپیہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا مطلب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ سارے کا سارا مانیٹری سسٹم, یہ جب کرپٹ ہوتا ہے یعنی باطل اس کو ٹیک اوور کرتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے کیسے کیا وہ ایک پھر کسی موقع کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو یہ قارون کے اندر اللہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو یہ 2nd پلر ہے. 3rd پلر حامان. حامان کو بہت زیادہ لوگوں نے ایکسپلور نہیں کیا. عام طور پہ اس کو ایک وزیر کے طور پہ لیا, یا اس کو زیادہ سے زیادہ انجینئر کہہ دیا کہ وہ اس نے ایک مینار بنایا تھا تو انجینئر تھا. ویئر ایز حامان جو تھا
میری انٹرپریٹیشن ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, انسانی کاوش ہے یہ, میری انٹرپریٹیشن ہے کہ حامان جو تھا وہ سوشل سسٹم کو کنٹرول کرنے والا تھا. اس کے نیچے 3 سسٹم تھے. میڈیا اس کے نیچے تھا, اس کے نیچے ایجوکیشن سسٹم تھا, اور تیسرا ریلیجس کلرجی تھی اس کے نیچے. یہ 3 وہ ہیں جو آپ کے مائنڈ کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں 3 سسٹمز کے تھرو. کیوں کہ حامان وہ شخص تھا کہ جس نے فرعون کو کہا کہ بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو. بنی اسرائیل کے اس نے بچے قتل کیا اور بنی اسرائیل نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی. یہ قرآن میں ہے حامان کا؟ جی, حامان کا تذکرہ ہے, لیکن اس انداز سے نہیں ہے, یہ انٹرپریٹیشن ہے اس کی کہ فرعون نے بچے قتل کیے. پورا قرآن آپ چھان ماریں, آپ کو ایک ریزسٹنس نہیں ملتی. آپ کے بچے, میرے بچے پہ کوئی انگلی اٹھائے گا تو جو میرے بس میں ہوگا کچھ تو میں رسپانس دوں گا نا. حیرت ہوتی ہے کہ کیا تھا ایسا اس دور کے اندر کہ بچوں کو قتل بھی کروا رہے تھے, غلام تھے, ریزسٹنس بالکل نہیں تھی. تو یہ حامان نیریٹو دیتا تھا. حامان کہتا تھا کہ میں نے وہ نیریٹو بلڈ کر دیا ہے, وہ میں نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنا دی ہے. اس انیبلنگ انوائرمنٹ کے اندر بچوں کو آپ قتل بھی کریں گے, ریزسٹنس نہیں آئے گی. ٹھیک جیسے ہمارے مائنڈ انجینئرنگ کی گئی ہے. آہستہ آہستہ وہ فلمیں, وہ ڈرامے, وہ کمرشلز جو فیملی اکٹھے نہیں دیکھا کرتی تھی, ابھی نارملائز ہو چکی ہیں. یہ کیسے ہوئی ہیں؟ یہ حامان کی بدولت ہوئی ہیں. صحیح. اگر ہم ان سسٹمز کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہم اس کی کمبیٹ نہیں کر سکیں گے. حزب اللہ کو پتہ ہونا چاہیے 3 سسٹم ہوتے ہیں جس کے اوپر پورا ایک سسٹم, گلوبل سسٹم جو ورلڈ آرڈر جس کو کہتے ہیں, وہ اسٹیبلش ہوتا ہے. حق غالب آئے گا تو ان تینوں سسٹمز کے اوپر کھڑا ہوگا, سب کو انکرپٹ کرے گا. جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو بھی انکرپٹ کرے گا, جو اس کا اکنامک سسٹم ہے, مانیٹری سسٹم ہے, اس کو بھی انکرپٹ کرے گا, اور سملرلی جو سوشل سسٹم ہے اس کو بھی انکرپٹ کرے گا, اسپریچول سسٹم, یہ سارا کچھ انکرپٹ کرے گا. جب باطل آئے گا تینوں کو پریویل کرے گا. اور یہ وہ سچویشن تھی اصحاب کہف کے ٹائم میں کہ جب تینوں سسٹم پریویل کرپٹ ہو چکے تھے, سانس نہیں آ رہا تھا. رومن امپائر کی بات ہو رہی ہے, رومن امپائر کہہ لیں یا اس سے بھی ہٹ کے ٹائم ہو سکتا ہے, کیونکہ میرے نزدیک یہ جیوز کا قصہ ہے. جیوز نے اگر سوال کیا تو کرسچنس کے بارے میں تو نہیں پوچھیں گے. تو میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ کرسچین ایرا نہیں تھا, یہ اس سے پرانے ایرا کے اندر کی کہانی ہے. جو جس میں, کیونکہ جیوز تو آپ کو پتہ ہے کتنے بائسڈ ہیں, وہ کسی اور کی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کیوں کریں گے؟ ہمارے مفسرین نے, اللہ ان کو بہترین اجر دے اور ہیٹس آف ٹو دیم ان کی ایفرٹس کو, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جیوز کے اپنا قصہ تھا, ان کے ایرا کا ٹائم تھا, ایرا کے اندر یہ ہوا. تو یاجوج اور ماجوج پہ ہم دوبارہ آئیں گے. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ان تینوں سسٹمز کو فلی کرپٹ کرنے, آخری جو نیل ان دا کافن ہے وہ انہوں نے لگانی ہے. صحیح ہے. اور یاجوج اور ماجوج جیسے ہم نے بات کی کہ پرو ایکٹیو اور پیسو, یہ ابھی میں خطرناک بات کرنے جا رہا ہوں, اور اس کے اوپر یہ تھا کہ کوئی شاید فتویٰ بھی لگا دے جب میں نے ڈیفائن کیا یاجوج اور ماجوج کو کہ یہ نہ صرف پرو ایکٹیو اینڈ پیسو سیٹینسٹ ہیں, بلکہ یہ ہر نیشن, ہر کریڈ کے اندر سے ہیں, ہر فیتھ کے اندر سے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صرف جیوز نہیں ہیں, سو کالڈ آج جیوز ہیں. سارے زائنسٹ جن کی بات کرتے ہیں وہ تو تھوڑے سے ہیں, یہ باقی امریکنز ان کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں, وہ پیسو طریقے سے جڑے ہوئے ہیں نا. تو اس میں جیوز بھی ہیں, اس میں کرسچنس بھی ہیں, اس میں ہندوز بھی ہیں, اور انفارچونیٹلی مسلمس زائنسٹ بھی ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک ہی ایجنڈے کو اس ٹائم فین کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, اور وہ سیٹینک سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو پھر ان کا ہدف اسلام تو نہیں ہے, یہ تو پھر اپنے لوگوں کے بھی خلاف ہوں گے, ایسے ہی ہے نا. ان کا ایکچولی شیطان جو ہے, جب شیطان نے یہ کہا, آپ نے شیطان کے ایجنڈے کو سمجھنا ہے. جب شیطان کا ایجنڈا سمجھیں گے تو اس کی پوری پارٹی کا ایجنڈا آپ کے سامنے کھل جائے گا. کیونکہ جو امام جیسے اللہ اکبر یا جو بھی کرتا ہے, سجدے میں جاتا ہے یا جو کچھ بھی وہ ایکشنز کرتا ہے, تو مقتدی وہی کام کرتے ہیں. شیطان کا ایجنڈا آپ کو کلیئر ہو جائے گا تو اس کی پوری ٹیم کا ایجنڈا آپ کے سامنے کھل جائے گا.
शैतान ने पूरी इंसानियत के खिलाफ वो खड़ा है, ठीक है, अपना पराया उसका कोई नहीं है। इंसानों में से यही तो एक्चुअली अगर हमें ये समझ आ जाए, कुरान थोड़ा सा हम समझना शुरू कर दें इस अंदाज से जिसमें हक और बातिल का क्लैश हमें नज़र आना शुरू हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि हम ज्यूस के लिए भी फ़िक्रमंद होंगे, हम हिंदुओं के लिए भी फ़िक्रमंद होंगे, क्रिश्चियंस के लिए, मुसलमानों के लिए तो हैं ही हैं। हमारे अंदर दर्द भर जाएगा कि तुम किसकी मान के चल रहे हो, वो तुम्हारा भी नहीं है, वो किसी का नहीं है, क्यों उसकी बात मान रहे हो? एक अल्लाह की बात मानो। यही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यही फरमाया कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कह दो कि अल्लाह एक है, फलाह पा जाओगे। तो हम पूरी इंसानियत इस टाइम अगर इसको समझ आ जाए, कुरान की बात समझ आ जाए, पूरी इंसानियत एक ही कश्ती के अंदर सवार है, ये डूबने जा रही है तो पूरी की पूरी इंसानियत डूबेगी। उसमें ये जितने हम लोगों ने इस्लाम के अंदर ये जितने भी दड़बे बनाए हुए हैं, शिया सुन्नी फलाने, मैं दड़बे कहता हूँ, ये जो बनाए हुए हैं हमने, बात इससे भी बहुत आगे की है। पूरी इंसानियत को चैलेंज है इस टाइम, और उस चैलेंज को अगर समझना हो, जो ज़्यादा साइंटिफिक समझना चाहते हैं, तो डूम्सडे क्लॉक है। ये आपके लिए हैरत की बात होगी, 1947 से हर साल वो साइंसदान जिन्होंने एटम बम बनाया था, उन्होंने जब एटम बम की हिरोशिमा नागासाकी के बाद तबाही देखी तो उन्होंने कहा था हमने तो इसलिए बनाया ही नहीं था। उनमें से कुछ सेन वॉइसेस वो अलहदा हुए और उन्होंने बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट एक सोसाइटी बनाई। वो सोसाइटी 1947 से लेकर हर साल जनवरी के अंदर वो बताती है कि इंसानियत तबाही के कितना नज़दीक पहुंच गई है या दूर चली गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 1947 से लेकर आज तक इस टाइम इंसानियत तबाही के नज़दीक तरीन पहुंची हुई है। 23, 24 और अभी 25 का 28 जनवरी को वो अनाउंस करेंगे। कहाँ पे सुन सकते हैं आप? लाइव यूट्यूब के ऊपर उनकी है। आप सोसाइटी ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट लिखें या डूम्सडे क्लॉक लिखें, ठीक है, तो सिंपल वो निकल आएगा। तो 28 जनवरी को वो इस साल बताने जा रहे हैं कि इंसानियत तबाही के नज़दीक जा रही है या दूर जा रही है। सही है। और मेरी प्रेडिक्शन आज 3 जनवरी है 25, तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अगर वो हैंड को तबाही के नज़दीक नहीं करेंगे, जो कि मोस्ट लाइकली वो करेंगे, मेरा अंदाज़ा है, मेरी एस्टिमेशन है, मैं हालांकि उनके साथ मिला नहीं हूँ, ना उनका प्लान मुझे पता है, कि वो इंसानियत को तबाही के नज़दीक तरीन ऑलरेडी है, ये उसको और बताएंगे। वो सेकंड्स के अंदर अभी बता रहे हैं, अभी 90 सेकंड्स टू मिडनाइट, इसका मतलब इंसानियत तबाही के हार्डली 90 सेकंड यानी बहुत नज़दीक पहुंची हुई है। तो मेरे हिसाब से वो हो सकता है हैंड को और नज़दीक ले जाएं, हो सकता है वो 80 सेकंड्स टू मिडनाइट कर दें, और अगर उन्होंने ना किया कम से कम उधर ही रखेंगे। सही। तो ये कम से कम मेरा ये अंदाज़ा है, ठीक है, कि वो बताएंगे। उससे साइंटिस्ट लोगों को पता चले, ये सो कॉल्ड साइंटिफिक हैं, उसको अगर स्टडी करें तो पता चलेगा ये तो बहुत तबाही के नज़दीक हम पहुँचे हैं। यूक्रेन में देखें क्या हो रहा है, रशिया और नेटो की जो आपस में चल रही है, मिडल ईस्ट के अंदर क्या चल रहा है, और ये आग बढ़ती चली जा रही है और बढ़ने जा रही है। तो सर ये बताइएगा कि अब हम इसमें फंस गए सिस्टम में, तो असहाबे कहफ का किस्सा देखें तो क्या चेंज वाकई नीचे से ऊपर की तरफ चेंज आता है, या हमें फिर इंतज़ार करना चाहिए हुक्मरान बदले जाने का? अच्छा, ये भी हमारे यहाँ मुसलमानों में एक पैसिव कॉन्सेप्ट है कि जैसे हुक्मरान वैसे वहाँ भी वो भी है, लेकिन हज़रत इमाम मेहदी आने वाले हैं, वो आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आना है, तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे जी। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, थे तो वो आबा तुम्हारी मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़र फरदा हो। मतलब ये नहीं है, हम हर काम में हाथ पांव अपने चलाते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, कितना चलाते हैं, रेडियो के पीछे लिखा होता है डॉलर की तलाश, ठीक है, हर जगह पे हम बेहतरीन अपना ज़हन इस्तेमाल करते हैं। तो दीन के मामलात में, अपने ईमान के मामलात में हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे नहीं, हमने अपने आप को, जैसे वो एटॉमिक हैबिट्स बड़ी अच्छी किताब है, उसके अंदर जी हर रोज़ वो कहते हैं 1% इम्प्रूवमेंट की तरफ आप चलें, तो आप अपनी ग्रोथ करें, सेल्फ ग्रोथ की तरफ आप बढ़ें।
ایمان میرا یہاں پہ ہے تو کل اگلے درجے پہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرد برباد ہو گیا جس کا آج گزرے کل سے بہتر نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہر دن ہمارا ایک نیا دن ہوتا ہے, اس دن کی جو اپرچونیٹیز ہیں ہم کیوں نہیں کیش آن کر سکتے اس کے اوپر. اس میں نے کتابیں میں جو لکھا ہے کہ ہر دن میرے اندر ہو سکتا ہے ہزاروں گناہ میں کرتا ہوں. صحیح ہے. اور ایک آدھ نیکی کرتا ہوں, تو میں نے کیا کرنا ہے, اگلے دن میں نے ایک نیکی کو 2 میں بدل دینا ہے, اگلے دن 2 سے 3 نیکیاں میں نے کرنی ہے. کمپاؤنڈ افیکٹ آ جائے گا. اور برائیاں میں جو کرتا ہوں ان کو ایک ایک کر کے گھٹانا شروع کر دوں. اکٹھی مجھ سے چھوٹنا مشکل ہے, وہ کہتے ہیں نہیں چھوٹتی, ہے کافر منہ سے لگی ہوئی. تو مجھ سے اگر نہیں چھوٹ رہی تو میں ایک ایک کر کے اس کو ڈاؤن کروں, اور دوسری سائڈ پہ تو یہ سیسا جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ٹلٹ ہو جائے گا. صحیح ہے. تو یہ میں کر سکتا ہوں. میں نمازیں اگر پوری نہیں پڑھ رہا مسجد میں تو چلو میں پہلی تو پڑھنی شروع کر دوں, باجماعت پڑھنی شروع کر دوں, تکبیر اولیٰ سے پڑھنی شروع کر دوں. ایک دن 1 پڑھوں, اگلے دن 2 پڑھنا شروع کر دوں. ابھی مولوی حضرات اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ 5 فرض ہیں, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. انہیں آپ راضی نہیں کر سکتے. مولوی کو اور بیویوں کو راضی نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں ہوتا کبھی. تو لیکن یہ ہے کہ ہم سٹارٹ تو کہیں سے کریں نا. ہم نے کس چیز کا ٹھیکہ لیا ہوا کہ ہم نے کوئی کام ہی نہیں کرنا. اور یہاں پہ میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام والے قصے کے اندر آپ کو ایک قصہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کروں گا کہ ایک جگہ وہ جاتے ہیں آخری قصے کے اندر, دیوار گر رہی ہوتی ہے. اس علاقے کے لوگ, ان کی ہاسپٹیلٹی بھی اچھی نہیں ہوتی, کھانا مانگنے پہ بھی نہیں دیتے, اور حضرت خضر علیہ السلام فوری طور پہ دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں اور بغیر کسی اجرت کے. تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ویٹ نہیں کرنا, کوئی آپ کو جوائن کرے یا نہ کرے, اپنا پارٹ پلے کرے, اپنا پارٹ اپنا. بی دا پارٹ آف دا سولوشن ناٹ دا پرابلم. ہم کیا ہیں, پارٹ آف دا پرابلم بننا چاہتے ہیں. نہیں, ہم نے ہر چیز کے اندر سے پازیٹیو چیز اپنے لیے نکالنی ہے, اپنا رول کارو آؤٹ کرنا ہے اور اپنا پلے کرنا ہے. ہم نے انتظار نہیں کرنا کہ کوئی آئے گا ہمارا ہاتھ پکڑے گا. بھئی ہو سکتا ہے اس کو ہمارے ہاتھ کی ضرورت ہی نہ ہو. کیا ہم کوئی اتنے زبردست ہیں کہ جناب وہ مجبور ہوگا کہ ہمیں ساتھ لے کے جائے. ہم اگر کوالیفائی نہیں کریں گے وہ ہمیں اٹھا کے پرے پھینک دے گا. صحیح ہے. بلکہ یہ جو دوسرے ہیں وہ ہمیں اڑا دیں گے پہلے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں کوالیفائی کرنا ہے. صحیح. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر بتا دیا 11 بھائی تھے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح سے کہتا ہے؟ کوئی یہ کہے گا کہ وہ 4 تھے 5واں کتا, کوئی کہ 5 تھے 6واں کتا. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ اچھا, یہ بڑے ہی انٹرسٹنگ, یہاں سے ایک میں نے فارمولہ نکالا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ 3 لوگ, کیونکہ مختلف لوگوں کی آرا اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا, وہ 7 تھے 8واں ان کا کتا تھا. تو 3, 5 and 7 کا ایک فارمولہ میں نے یہاں سے ایکسٹریکٹ کیا ہے. اچھا, یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے. آپ جو سمجھ رہے ہو نا کہ ان کی نمبر, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ اتنے تھے. 7 سلیپرز مشہور ہے جارڈن کے اندر کہ وہ 7 تھے, اور ہمارے لیے یہ ان امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ جو بتا رہے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ چیز اصل میں میسج امپورٹنٹ ہے. نمبر گیم نہیں ہے. کوالٹی کی طرف جائیں آپ, کوانٹٹی نہیں ہے یہاں پہ امپورٹنٹ, کوالٹی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کیا کیا آپ دیکھیں تو صحیح, ان کا مشن کتنا ان کے اندر انگرینڈ تھا کہ انہوں نے کہا کم واٹ میں, ہمیں جو مرضی قربان کرنا پڑے ہم قربان کر دیں گے. یہ کربلا کوئی سمجھنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ واٹ ایور اٹ ٹیکس, آپ کو اگر ایمانیات کی سمجھ آ گئی نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا باقی ہر چیز ہیچ ہے, سب کچھ نیچے ہے. ٹھیک ہے. سب سے اونچا ایمان ہے, اور ایمان کے اندر جو بھی ایکشن ڈیزائرڈ ہے اس لمحے کے اندر وہ آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. سر میرا ماننا قرآن پاک میں ہر چیز سائنٹیفک ہے, کچھ بھی ان سائنٹیفک نہیں. اگر ہم سمجھ نہیں پاتے تو وہ ہمارا فلا ہے. اب 300 سال تک وہ سوئے رہے, 300 اوپر 9 اللہ تعالیٰ نے دونوں شمسی قمری دونوں بتا دیے, مگر وہ اٹھے اور جا کر بازار میں روپیہ یوز کیا اپنا, تب انہیں پتہ چلا ان کی ایج نہیں بڑھی اتنی دیر میں اٹھے, مطلب ٹائم رکا رہا اتنی دیر. یہ کوئی فیسینیٹ نہیں ہوا دیکھ کے؟ اچھا, یہ سائنٹیفکلی بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے, اور وہ جو انوائرمنٹ اللہ نے اس غار کی بتائی ہے, اور
بایولوجیکلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور قصہ بھی ہے جس کے اندر بڑی اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز آتی ہے. وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے. ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ ان کی ایج نہیں چینج ہوئی. 100 سال کے لیے وہ اللہ نے سلا دیا ان کو. ان کا جو جانور تھا وہ جانور تو گل سڑ گیا, اور ان کا جو کھانا ہے وہ بھی, اس کی ڈفرینٹ ٹائم لائنز اللہ نے دکھائیں وہاں پہ ہمیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم لیپس, یعنی ٹائم کے اوپر اگر آپ چاہیں, میں چاہوں تو ہم ٹائم ٹریول والا ایک کانسیپٹ بھی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں غار کا جو ایک کانسیپٹ آتا ہے تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایجز کو جیسے کہ فریز کر دیا تھا, اس طرح کا معاملہ ہوا. لیکن باہر ٹائم چینج ہو رہا تھا, باہر ٹائم جیسے معراج کی رات میں ہوا, وہاں میں کیا ہوا کہ نیچے ٹائم فریز ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, پانی ابھی وضو والا پانی ابھی چل رہا تھا, جسم ابھی بستر جو تھا وہ بھی گرم تھا. کنڈی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ہل رہی تھی. جب آپ واپس بھی آ گئے تو دوسری سائڈ پہ دنیا ایک کہاں سے کہاں کتنے معاملات ہوئے. تو یہ ٹائم اسپیس کا ایک کانسیپٹ ہے جس کے جو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کاش میں اتنا بہت اچھا سائنسدان ہوتا تو میں اس کو اور میں ایسا تکا لگاؤں نا, مجھے لگتا ہے شاید سوتے ہوئے عمر نہیں بڑھ رہی ہوتی, شاید ہماری دن کے ٹائم عمر بڑھ رہی ہوتی, رات کو جو ہم سوتے ہیں نا 8 گھنٹے 6 گھنٹے, اس ٹائم پہ شاید ہماری ایجنگ نہیں ہو رہی ہوتی. مے بی یہ کوئی ایکسپرٹ اس کے اوپر بتائے گا. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور کنیکشن, ڈاٹ کنیکشن والی چیز بتاؤں کہ اصحاب کہف کے قصے کے اندر میں نے پاکستان کو پایا ہے. ابھی عجیب بات ہے, بتائیے. قرآن کچھ 1400 سال پرانی بات کر رہا ہے, پاکستان کا تذکرہ نہیں ہے, تو پاکستان کہاں سے آ گیا؟ اصحاب کہف کی زندگی کے 3 سٹیجز تھیں. پہلی سٹیج وہ تھی کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں تھے کہ جہاں پہ کفر کا غلبہ تھا, بت پرستی تھی, شرک تھا, سب کچھ الٹم پلٹم تھا, گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی ساری کی ساری. وہ جو فرعون, قارون, حامان کی میں نے چیز کی, تینوں چیزیں پوری طرح کیپچرڈ تھیں, باطل کر چکا تھا. تو اس کے اندر وہ پہلی سٹیج کے اندر تھے. دوسری سٹیج ان کی یہ تھی کہ انہوں نے ہجرت کی اور غار کو انہوں نے گوشہ ایمان, گوشہ عافیت ایک بنا لیا. اس کا نام میں نے رکھا ہے غار کا گوشہ ایمان و عافیت, کہ جہاں ان کی جان بھی محفوظ ہوگی اور ایمان بھی محفوظ ہوگی. تیسری سٹیج کہ جب وہ سو کے اٹھے تو پوری کایا پلٹ چکی تھی, پورا سینیریو چینج ہو چکا تھا باہر. ٹھیک ہے, ان کو وہ کل کے جو جلا وطن تھے آج کے وہ ہیرو بن کے واپس آئے. تو عجیب ہی سینیریو چینج. یہ 3 سٹیجز ہیں. یہی 3 سٹیجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں. انالوجی آپ ذرا غور کیجیے گا. پہلی سٹیج کہ مکہ کے اندر کفار مکہ تھے, وہی بت پرستی, وہی شرک, وہی سارا کچھ تھا, سب کچھ الٹم پلٹم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو مکی زندگی ہے وہاں پہ گزاری. سٹیج 1. سٹیج 2 میں ہجرت ہوتی ہے اور مسلمان مدینہ طیبہ کو گوشہ ایمان و عافیت بنا لیتے ہیں. جیسے کہ وہ غار میں تھے ایسے مدینہ طیبہ گوشہ ایمان و عافیت. حملے ہوتے ہیں لیکن ایمان بھی محفوظ اور جان بھی محفوظ. قربانیاں ہوئیں لیکن اصل جو چیز ہے ایمان محفوظ رہا, ایمانی زندگی باقی رہی. تیسری سٹیج کیا ہے کہ مخصوص مدت, جیسے وہاں 300+9 ٹھیک ہے وہ سال وہاں پہ رہے, اسی طرح یہاں پہ 10 سال کا عرصہ ہے. اس عرصے کے اندر کیا ہوتا ہے, فتح مکہ ہوتی ہے اور اذا جاء نصر اللہ ہو جاتا ہے, ٹوٹل کایا پلٹ جاتی ہے. وہی انالوجی یہاں پہ لگ گئی. ابھی وہی انالوجی آگے لے کے آئیں, اپنے ریجن کے اندر, سب کانٹیننٹ کے اندر لے کے آئیں. ہمارے آبا بھی اسی انوائرمنٹ کے اندر تھے کہ جس میں بت پرستی, شرک اور سارا کچھ ہوتا تھا. صحیح ہے. سیکنڈ سٹیج کے اندر ہجرت ہوتی ہے اینڈ بلڈیسٹ مائگریشن. کسی جگہ پہ اس طرح کی مائگریشن نہیں, 10 لاکھ جانے گئی, عزتیں تار تار ہوئیں, کیا کچھ نہیں ہوا, اتنی بڑی ہجرت ہوئی. اور پاکستان صحابہ کے مدینہ طیبہ کی طرح اور اصحاب کہف کے غار کی طرح ہمارے لیے آج گوشہ ایمان و عافیت ہے. اگر ہم اس کو ویلیو کریں تو, اگر سمجھیں تو ہم مخصوص مدت تک یہاں پہ گوشہ ایمان و عافیت میں رہیں گے, رہ رہے ہیں.
اور تھرڈ اسٹیج جو کہ بالکل نزدیک ہے غزوہ ہند کی. غزوہ ہند ہوگا اور پورا علاقہ جو ہے اس کی کایا پلٹ جائے گی. اور غزوہ ہند کو عام طور پہ لوگ خوفناک ایک بیٹل کے ساتھ جوڑتے ہیں. میں غزوہ ہند تھوڑا سا عجیب انداز سے بیان کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک شعر میں آپ کو سناؤں گا منیر نیازی کا. منیر نیازی پاکستان کے حالانکہ ایک رومانٹک شاعر تھے, کچھ شعر دے لوگ بھی ظالم سٹ کو سامنے مرندہ شوق سی, لیکن اس بندے نے ایک اتنی عجیب بات کی ہے بڑے بڑے علماء نہیں سمجھ سکے پاکستان کے بارے میں. اس نے کہا کہ انہوں نے کہا تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح. پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح, ہم نے دہرائی ہے ایک رسم آبا کی طرح. سیم انالوجی جو منیر نیازی کو سمجھ آ گئی اور یہاں سے اصحاب کہف کے قصے کے اندر سے آپ کو میں نے بیان کی. تو یہ جو چیز ہے یہ اگر ہم سمجھیں تو یہ ہے ڈاٹ کنیکشن کہ آپ کو انالوجی کے ساتھ آپ امپاور بھی ہو جاتے ہیں, انرجی بھی آپ کے اندر آ جاتی ہے اور ریالٹی بھی کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. صحیح ہے. خیر میں اس تھیوری سے بڑا ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ زید احمد صاحب یہ بڑی مدینہ تو ثانی پاکستان کو قرار دے کے اب تو آگے وہ لگتا ہے کہ شاید ہم انڈیا میں بیٹر تھے. ٹھیک ہے, مطلب یا تو وہاں پہ آٹونومی نہیں مسلمانوں کو یا کچھ, یہاں پہ بھی کچھ اتنا اچھا نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم نے ادھر آ کے اپنی ذمہ داری صحیح نبھا لی ہوتی نا, یعنی اگر اس کو واقعی ریاست مدینہ بنا لیا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار چلو کچھ ہے. ابھی تو دور دور تک کوئی آثار نہیں, امید نظر نہیں آتی. تو سننے کی حد تک ٹھیک ہے, نہیں یہی ہم نے کام کرنا. آپ دیکھیں ہمارے ماں باپ کمزور ہوں, ہمارے جو ہے نا آئیڈیالوجی اگر کسی وجہ سے ہمارے تک صحیح ٹرانسمٹ نہیں ہو سکی تو ہم اس کو ری ڈسکور تو کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ری ڈسکور کر سکتے ہیں. ہمیں یہ ری ڈسکور کرنا ہے. اور ایک انڈین آتھر ہے, مزے کی بات ہے, اس نے کتاب لکھی, وینکٹ پٹالیا کر کے نام ہے اس کا, کریٹنگ نیو مدینہ. پاکستان کے اوپر اس نے کتاب لکھی. اتنی موٹی کتاب ہے, ہمارے دانشوروں کو سمجھ نہیں آئی اور اس ایک ہندو کو سمجھ آ گئی کہ اس کے پیچھے اسپریچول ڈائمینشن ہے کیا. ہم نے اس کے اوپر گرد و غبار چڑھا دیا تو قصور ہمارا ہے نا. مرسیڈیز اگر میرے پاس ہو یا بہترین کوئی گاڑی ہو, اگر نہیں میں ٹھیک چلا سکتا, میں ٹکریں مارتا ہوں, تو میرا قصور ہے نا, گاڑی بنانے والے کا قصور نہیں. صحیح ہے. اچھا, ایک پرسپیکٹو پیش کیا جاتا ہے کہ جو بنو امیہ کے ٹائم پہ جو انویژن ہوئی اس ایریا میں, اصل میں غزوہ ہند ہو چکا ہے, وہ انویژن یہاں پہ ہو گئی ہے. تو اب دوبارہ ہونے کا کیا لاجک ہے؟ اب ہمیں امن کی بات کرنی چاہیے, ان چیزوں پہ کیوں چھیڑخانیاں کریں؟ غزوہ ہند, اچھا غزوہ ہند ہے کیا, یہ امپورٹنٹ ہے. مطلب ہم اس کو, ایک ہندو آیا کراچی سے, تو ایک شادی پہ ہم اکٹھے تھے, تو میں نے اس کو کہا کہ غزوہ ہند ہندو اور مسلم کندھے سے کندھا ملا کے لڑیں گے. اس نے کہا آپ عجیب بات کر رہے ہو, غزوہ ہند, آپ نے زید احمد کی بات کی, دوست ہیں اپنے, لیکن یہ کہ بہت کنٹراڈکشن ہے ہماری آپس میں. تو میں نے اس کو کہا ہندو اور مسلم کندھے سے کندھا ملا کے لڑیں گے. کہتے یہ کون سی غزوہ ہند ہے جو ہندو اور مسلم کندھے سے کندھا ملا کے لڑیں گے؟ ہم تو جب بھی غزوہ ہند کے بارے میں سنتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری گردنیں اتاریں گے آپ, ہماری لڑکیوں کو اٹھا کے لے کے جائیں گے, آپ یہ کریں گے, آپ وہ کریں گے. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. غزوہ ہند, ابھی یہ میرا کانسیپٹ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, ڈیفینیٹلی ایک پرسپیکٹیو ہے. میں نے اس کو کہا غزوہ ہند ہندو اور مسلم کندھے سے کندھا ملا کے لڑیں گے. پھر اس نے کہا کس کے خلاف؟ میں نے کہا ان کے خلاف جو ٹیررسٹ ہوں گے, جو ٹائرنٹس ہوں گے, جو اپریسرس ہوں گے, جو فاشسٹ ہوں گے. اور یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگی 1857 کی, جس میں ہندو اور مسلم دونوں ساتھ ساتھ لڑے تھے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح ہو گیا. اور یہ سچویشن آپ انڈیا کے اوپر کبھی پھر ہم پروگرام کر لیں گے, کیا سرکمسٹانسز وہاں پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. بابری مسجد تو بڑا فیمس واقعہ, اس کے علاوہ ابھی اجمیر شریف کے نیچے بھی ان کو بت نظر آ گیا کوئی, اور اس کو بھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے نیچے وہ کہتے ہیں مندر تھا یا کیا تھا. تو اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں وہ ڈسکور کر کیا رہے ہیں. اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ان کے رائٹس کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. اور مزے کی بات ہے یہ ہندو اوریجنلی نہیں کر رہے, یہ RSS کی ایک آئیڈیالوجی, وہ بھی سیٹینک ہے, وہ بھی زائنزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اکھنڈ بھارت اور یہ سارا کچھ جڑا ہوا ہے, ساری چیزیں. تو
یہ وہ لوگ کر رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں ہے جب ہندو اور مسلم دونوں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں اگینسٹ دیز اپریسرس ٹائرنٹس. اور کئی جگہوں پہ یہ واقعات ہو چکے ہیں جس میں کرسچنس، ہندوز اور مسلمس اکٹھے ہو رہے ہیں. اور اگر ہم یہ ہیومینٹی والا جو اسلامک کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو صرف مسلمانوں کے لیے اسلام سمجھتے ہیں، اللہ کو بھی ہم نے محدود کیا ہوا ہے اپنے لیے، اور دوسروں کے جو بندوقیں ہیں اس کے اندر ہم کیڑے ڈالتے رہتے ہیں. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، اور ہم بھی ایک خاص پرپس کے لیے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں. ہمیں اگر نہیں پتہ تو ہم ڈسکور کریں اس کو. یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. بھئی میں فیل ہو رہا ہوں کلاس میں اور لگاتار ہو رہا ہوں تو کوئی تو ریزن ہوگی نا اس کی. صحیح. تو مجھے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ امام مہدی کا جو ایک کانسیپٹ ہے، ایک 12ویں امام ہے، غائب ہیں اور وہ آئیں گے، آپ قائل ہیں اس چیز کے؟ بالکل میں قائل ہوں. اور ہمارے اہل تشیع جو بھائی ہیں ان کے ہاں 12ویں امام کا یہ کانسیپٹ ہے. وہ اپنی جگہ پہ تھوڑا سا انیشیل ہماری اہل سنہ اور اہل تشیع کے درمیان تھوڑا سا ڈفرینس ہے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے انلیش کرنی ہے، جو بیٹل کرنی ہے، وہ فار دا ہیومینٹی کرنی ہے. انہوں نے وہ ایک جیسی ہے ہماری، آگے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لیڈر ہوں گے، مسلم امہ کے لیڈر ہوں گے، انسانیت کی سپورٹ کے اندر وہ آئیں گے، اور پوری انسانیت کو جو اس ٹائم دجالیت کے اندر بہت زیادہ انگراسڈ ہوگی اس کو نکالنے کی وہ کوشش کریں گے. ایک جنگوں کا سلسلہ ہوگا جو کہ ہونا ہے، اور خراسان کا اس میں بڑا رول ہے. خراسان جو ہے جس کو آپ ایریے کو اگر جانتے ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کو کافی اچھے طریقے سے سمرائز کیا، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کا 2/3 پارٹ ہے، پاکستان کا ایک پورشن ہے دریائے سندھ سے اوپر، جس میں خصوصاً مالاکنڈ ایجنسیز کا جو ایریا ہے وہ ہے، اور ایران کا کچھ پورشن ہے. یہاں سے ایک فورس نکلے گی جو حضرت امام مہدی کی سپورٹ میں جائے گی. تو اس خراسان اور پاکستان کا اس میں رول ہے. اور حضرت امام مہدی جو ہیں صرف مسلمانوں کے لیے یہ لوگ نہیں ہوتے، یہ پوری انسانیت کے لیے. جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اگر شہادت وہ والا معاملہ ہوا تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے پورا سسٹم کرپٹ ہو رہا تھا، تو اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے. تو حضرت امام مہدی بھی پورے سسٹم جو کہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا، فرعون، قارون اور حمان تینوں کو کیپچر کرے گا باطل، وہاں پہ حضرت امام مہدی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح ہے. قرآن پاک خالی ان چیزوں سے، اگر یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہ بھی ہو تو میں مسلمان تو رہوں گا. کیوں نہیں؟ بالکل رہوں گا. آپ رہیں گے. میں آج تک قائل نہیں ہوا ابھی تک ان چیزوں کا. ٹھیک ہے. کیوں مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے نا شاید وہ کرنی کترا رہے ہیں کہ آن کے تو کر لیں گے، پھر ہم پھر ویٹ کریں. اور ہمارے اہل تشیع بھائی سے جب بھی بات کرو نا، وہ اسی قسم کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ہے کہ اینڈ پہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی کریں گے، تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہی تو خاص بات ہے. دجال کا بھی تذکرہ نہیں ہے، اور دجال پوری بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. تو میں نے ایک سوال اٹھایا ہے اس کتاب کے اندر، اور وہ ایگزیکٹ وہی پوائنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں حضرت امام مہدی کے بارے میں نہیں نا پڑھی، تو آخر میں آخری پیج پہ ہے. اصل میں اتنی جبڑا توڑ اردو لکھتے ہیں آپ، یہ اس کی باتیں تو نارمل کرتے ہیں آپ، یہ لکھتے ہوئے آپ میر تقی میر بن گئے. یہ پہلی کتاب تھی میری، مجھے تجربہ بھی نہیں تھا، امپریس کرنے کے چکر میں. نہیں امپریس تو نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی کو آپ نے امپریس نہیں کرنا ہوتا، آپ نے کسی کو وہ نہیں کرنا، مستفید کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. ہم لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر وہ نہیں تھا میرا مقصد، لیکن سم ہو اردو ایسی نکل آئی، بندوق میں سے ایسی گولیاں نکل آئی. تو یہاں پہ ایک سوال ہے، اگر دجال کے ہاتھوں مخلوق خدا کی تباہی عظیم تر رحمانی منصوبے کا ناگزیر جزو ہے کہ یہ ہونا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ایسے ایسے ہوگا، صحیح ہے، اور یہ اللہ کا پلان ہے. تو اللہ کا پلان ہے تو کیا شیطانی ترکش کے مہلک ترین ہتھیار کے سامنے سر تسلیم خم کر کے بلا وقت ضائع ہو جانا بھی رضا الہی ہے؟ سوال دیکھیں آپ نے، سوال کر کے چھوڑ دیا آپ. چھوڑا نہیں، کتاب پڑھنی پڑے گی اس کے لیے، کہ مطلب یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ فلاں آئے گا تو یہ کرے گا. ٹھیک ہے، ہم جو آئے ہوئے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ صحیح ہے، یہ بڑا سوال ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. ایسے سر اب یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے،
آپ بھی مانتے ہیں نا بات کو؟ بالکل. ٹھیک ہے. اب ذرا بتائیں, نہ حضرت عیسیٰ آئے ہیں نہ امام مہدی آئے ہیں, ٹھیک ہے, آئیں گے اور صلیب توڑیں گے, پوری دنیا پہ دوبارہ اسلام کا بول بالا ہوگا. اب کچھ نہ کرتے کرتے تو کئی سال لگ جائیں گے ایگزیکیوٹ ہوتے ہوتے. پھر کیسے کہتے ہیں کہ قیامت کسی وقت نزدیک ہے؟ یا تو وہ بات سچی ہے یا یہ سچی ہے, دونوں باتیں سچی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آپ کا اچھا سوال ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میری اگر موت ابھی ہو جائے جی, میرے اور قیامت میں کتنا ٹائم رہ گیا؟ پھر واللہ عالم, ختم ہوگی نا کہانی. میرے لیے تو قیامت آ گئی نا. میں تو ابھی آپ دیکھیں, یہ تو پاز ایک آ گیا نا بیچ میں, پاز کے بعد کھلے گا تو قیامت آئے گی. ٹھیک ہے, میں تو مر گیا نا اس ٹائم میں. مجھے تو اپنی قیامت کی فکر ہونی چاہیے. ایک بات پیچھے آپ جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 انگلیاں جوڑی آپس میں. آپ نبی آخر الزمان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے ایسے انگلیاں جوڑی اور فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی میرے اور قیامت کے درمیان میں بھی کچھ نہیں. جب آخری ٹائم سٹارٹ ہو گیا آپ کے آنے کے اوپر, تو یہ آخری ٹائم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ یہ آخری ٹائم چل رہا ہے. اور ڈومسڈے کلاک تو سائنٹیفک لوگوں کے لیے میں نے پہلے بتا دی. تو ابھی حضرت امام مہدی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ بات کریں, مثال کے طور پہ میری عمر ہو 500 سال, جو کہ نہیں ہے, آپ کی بھی نہیں ہے. تو مجھے یہ فکر ہوگی کہ 500 سال ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں حضرت امام مہدی بھی آ چکے ہوں, حضرت عیسیٰ بھی آئے, تب قیامت آئے گی نا. 500 سال مجھے اگر کوئی کہہ دے کہ 500 سال رہ گئے قیامت میں, ٹھیک ہے, کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ 500 سال رہ گئے یا 100 سال رہ گئے. ایون جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں 300 سال سے زیادہ ہم اس دنیا کی زندگی ابھی نہیں دیکھ رہے. جس تیزی سے تباہی ہو رہی ہے, اسپیشیز ختم ہو رہی ہیں, جو کرپشن ہواؤں میں, سمندروں کے اندر اور ہر چیزوں میں ہو رہی ہے, اس میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ زیادہ عرصہ رہے گی. اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. مجھے اس چیز کا انتظار ہی نہیں کرنا کہ حضرت امام مہدی کب آتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. میں نے اپنا آج کا رول پلے کرنا ہے. اس لمحے پاور آف ناؤ کو میں نے پوری کی طرح ہارنس کرنا ہے اور میں نے اپنا رول پلے کرنا ہے. قیامت کل آئے, پرسوں آئے, ترسوں آئے, مجھے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. میرا تو اصل میں یہ ہونا چاہیے, چلتے چلتے لوگ گر رہے ہیں, مر رہے ہیں, کوئی ہسپتالوں میں مر رہا ہے, کوئی کدھر مر رہا ہے, تو کل میری بھی باری آ جانی ہے. تو میرے پاس کل کا انتظار نہیں ہے, میرے پاس آج اس لمحے موجود کو میں نے قیمتی بنانا ہے. قیامت تو اللہ نے کہہ دیا اقترب للناس حسابہم, کہ قریب آ گئی ہے وہ حساب کا وقت, اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح. تو اللہ نے کہہ دیا وہ انلیش ہو چکا ہے, وہ بٹن دب چکا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کے انتظار میں نہیں رہنا. صحیح ہے. اچھا, ایک ایسا کوشچن ہے جو صرف آپ سے ہی پوچھا جا سکتا تھا, اور بڑے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہیں آپ اس کے لیے. آپ نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا. ہاں, بڑا سنبھال کے رکھا ہے, اور میں صبح سے مجھے کھنس دے رہا ہے سوال یہ لازمی پوچھنا ہے, کیا آرمی کے اندر غزوہ ہند اور یہ آئیڈیا بہت پاپولر ہے اور یہ ڈسکس ہوتا ہے؟ اچھا, آرمی کو اکثر لوگ, سوشل میڈیا کا آج کل بہت زیادہ طوفان ہے, اور اس میں بہت ساری اینٹی چیزیں بھی چل رہی ہیں, نیریٹیوز بھی چل رہے ہیں. تو میرے نزدیک جو فوج ہے نا, جس میں میں نے سرو کیا ہے, جس کو میں جانتا ہوں آج بھی, وہ شجاعت کی, قربانیوں کی اور پیٹریوٹزم کی ایک داستان ہے اس کے اندر. ویسے اور یہ کوئی الگ لوگ نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی جو ہیں یہ کہیں اور دنیا کی مخلوق ہیں, جیسے کئی لوگ خلائی مخلوق بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پیار سے کہیں, بے شک ظاہر اب ان کے خلاف تو بولیں گے نہیں, سائڈ لیں گے, ویسے بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں. تو ہے نا, تو اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی الگ نہیں ہے. کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا شوہر ہے, کسی کا کچھ ہے, کسی کا کچھ ہے. تو یہ سارے لوگ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اور یہ ایسے جیسے دیگ میں سے سیمپل آپ نکالتے ہیں نا, تو کچھ الگ نہیں ہوتا اس کو, وہ اسی کا جو معاشرے کے اندر جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہی ہے. معاشرے کے اندر جیسے غزوہ ہند کو لیا جاتا ہے, ایسے ہی کو الگ سے یہ پڑھایا نہیں جاتا کہیں پہ کہ وہاں پہ فوج کے اندر غزوہ ہند پڑھایا جا رہا ہے. ہمیں تو صرف یہ پتہ ہے کہ انڈین, ظاہری بات ہے 70% فوج ان کی پاکستان کے خلاف اگر لگی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہمیں اس کے خلاف تیاری کرنے کی ضرورت ہے. غزوہ ہند ایک اسپرچل کانسیپٹ ہے, وہ بالکل یہ ڈفرینٹ ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی نہیں, جب ہوگا تو پاکستان آرمی نے اس میں حصہ لینا, اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟
जंग अगर हुई तो आप पीछे रहेंगे? नहीं, हम तो पीछे नहीं रहेंगे, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। और वो उसको गज़वा हिंद का नाम दे दें या उस टाइम कोई ऑपरेशन सैंड स्टॉर्म का नाम दे दे या कोई नाम दे दे, उसके अंदर हर बंदा हिस्सा लेगा। जब आपके ईमान के ऊपर, आपकी जान के ऊपर पड़ेगी, जब इज्जत के ऊपर हाथ पड़ेगा, तो हम में से कोई नहीं रुकेगा। सही। और वो मामला बड़ा सीरियस होगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें तैयारी की ज़रूरत है। और मैं तो ये समझता हूँ हर दिन एक जंग का दिन है। सुबह से लेकर, आप भी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से सुबह तक एक जंग है जो जारी है। हम उस बड़ी जंग के लिए एकदम अगर जाएंगे ना, तो उसका मतलब है कि अनप्रिपेयर्ड जाएंगे। हमने अपनी ज़िंदगियों की हर दिन की जंग जो है, अगर हम लड़ते 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 ट्रेंड हो चुके होंगे, तो किसी दिन वो बड़ी जंग में भी चले जाएंगे। तो अनट्रेंड नहीं जाएंगे हम। सही है। अनगार्डेड कैच नहीं होंगे हम। बिल्कुल ठीक है। सही। सर, इल्म लदुनी इसका जिक्र है सूरह कहफ के अंदर। अब ये हम हासिल कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे क्वेश्चन ये एक है कि आया कि हज़रत खिज़र, अव्वल तो उनका नाम ही नहीं है, उससे पता नहीं कहाँ से आया, ये भी बताएं कहाँ से नाम आया। ये फ़रिश्ता हैं कि इंसान है? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है सूरतुल कहफ के अंदर। और अल्लाह ने ये बयान किया कि वो एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे इंसान थे, इंसान तो हम कहेंगे, शख्स कह लें, कि एक ऐसे थे अल्लाह की तरफ से बंदे थे कि जिनको अल्लाह ने अपना ख़ास इल्म अता किया था। ठीक है। अच्छा, ये इल्म लदुनी इससे निकल आया, नाम निकला है क्योंकि ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा खसूसी इल्म जो अल्लाह डायरेक्ट किसी को दे दे, आपको दे दे, इनको दे दे, किसी को दे दे, उसके लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह ख़ुद ग्रांट कर देते हैं किसी को भी। और ये सिर्फ हज़रत खिज़र को नहीं दिया हुआ, ये अल्लाह ने इंट्रोडक्शन के तौर पे हज़रत खिज़र का वाक़या बताया हमें। और हज़रत खिज़र का नाम हमारे पास कहाँ से आया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि वो खिज़र थे, वो जहाँ बैठते थे वहाँ पे हर सब्ज़ा हो जाता था, यानी कि एनवायरनमेंट चेंज हो जाती थी उसकी। तो इसी तरह सोच भी तब्दील हो जाती, उनके साथ जो जुड़ता था उसकी सोच तब्दील हो जाती। तो ऐसे शख्स एक तो हज़रत खिज़र नहीं है, और बहुत सारे हैं। आपकी लाइफ के अंदर भी ऐसे लोग जिन्होंने एक टच किया हो आपको, आपकी लाइफ चेंज कर दी हो। ठीक है। और ये वो लोग होते हैं, और ख़ास तौर पे ये वो लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी पहचान के लिए नहीं करते। और पूरे किस्से के अंदर हम देखें तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। सही। ठीक है। तो ऐसे आपकी लाइफ में भी कई लोग आए होंगे, तो जो दीन के अंदर पुख्ता हो जाते हैं तो अल्लाह उनको फरासत अता, विज़डम दे देते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अभी आप किसी भी मोमिन को देखेंगे, वो इस दीवार के पार नहीं देख सकता, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उसकी फरासत से डरो, अल्लाह के नूर से। अल्लाह का नूर तो दीवारों के आर पार देख सकता है। इसकी भी इंटरप्रिटेशन है कि अल्लाह ताला जो इल्म वक्त के मुताबिक, माहौल के मुताबिक जिस किसी को ग्रांट करे, ज़ाहिरी बात है उसके अंदर एक रिसेप्शन की कैपेसिटी, क्वालिफाई वो करेगा। ऐसे नहीं होगा सही कि वो बंदा है जो उस वक्त का खिज़री आलिम होगा। बिल्कुल सही। तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट कि वो एक शख्स नहीं है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं वो इंसान थे, फरिश्ते थे, कुछ नबी भी कहते हैं, तो मेरे नज़दीक वो इंसान थे। अच्छा, ठीक होगा। सर, जुल्करनैन जो थे, उनको ऑफ़र की कि हम आपको टैक्स देते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। क्या मैं इस चीज़ को हम टैक्सिंग सिस्टम पे तनकीद समझेंगे? नहीं, वो उस टाइम एक्चुअली उनको ज़रूरत नहीं थी, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास थी। आज भी अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास कोई हायर कैपेबिलिटी है, तो मुझे छोटी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। सही। ठीक है। अभी हम किसी भी बड़े काम के अंदर आप देखें, पैसे का लेन देन तब होता है जब वो आप सर्विसेज कुछ उनसे ख़रीद रहे हो। उनको उन सर्विसेज की सिर्फ उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था। मैंने कहा जी आप ह्यूमन रिसोर्स इसके अंदर प्लग इन कर दें, बाकी सब कुछ मेरे पास है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सही। तो उन्होंने मना कर दिया। टैक्सेशन का नहीं इनकार यहाँ पे उस तरीके से। अच्छा, ये भी है ना कि असबाब की दुनिया है,
ہے نا, وہ اگر آپ کے پاس باب ہوں تو انہیں آپ کو یوز لازمی کرنا چاہیے. ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے دعائیں کرتے جاؤ اور پھر کوئی آئے گا, اور پھر یہی تو ڈائنامزم پوری سورہ کہف کے اندر آپ کو نظر آئے گی. ایک سائڈ سے آپ سٹارٹ کریں, اصحاب کہف نے ڈائنامزم دیکھیں, انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور موومنٹ کی انہوں نے, ٹھیک ہے, ہجرت کی. ہجرت اس سے بڑی ڈائنامزم اور کیا ہے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے موومنٹ کی اور غار کے اندر وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چلے گئے. اگلے قصے کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کے اندر دیکھیں, پہلے وہ خود سفر کر رہے ہیں حضرت یوشع بن نون کے ساتھ, پہلا سفر ہے ان کا جہاں وہ حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے ان کی. اس کے بعد 3 الگ سے سفر ہیں, سفر در سفر اور چیلنجنگ قسم کے سفر ہیں. اور ذوالقرنین کے قصے کے اندر اگر ہم دیکھیں, حضرت ذوالقرنین 1 نہیں 2 نہیں 3 سفر کرتے ہیں اور ایکسٹریم لمٹس کے اوپر جاتے ہیں. ڈائنامزم یہ ہے چیز کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دھرے بیٹھ سکتے. تو ایسے سر آپ ایک تھیوری آف آپٹیمائزیشن آپ اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں, بتائیے وہ تھیوری کیا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہے؟ یہ بھی اللہ نے ایسے فضل کر دیا کہ میں انہی چیزوں پہ غور کرتے کرتے تو میں 3 کا بہت زیادہ, جیسے وہ اصحاب کہف کا 3 5 اور 7 کا فارمولہ, تو 3 کو میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں. 5 کو انگلیوں کے ساتھ کر لیتا ہوں, تو 3 اور 5 اور پھر 7 جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے. جیسے پاکستان کے اندر 7 الفاظ ہیں, حرف ہیں 7, تو 3 5 7 کا زیادہ میں 3 کا استعمال کرتا ہوں. تو تھیوری آف آپٹیمائزیشن کے بیسز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ 3 ادوار میں سے گزرتا ہے. سویلائزیشنز 3 ادوار میں سے گزرتی ہیں. پہلا دور, اور ہم ہسٹری میں دیکھ, کبھی ایجپشنس ہیں, کبھی رومنس ہیں, کبھی کوئی ہے, آپ دیکھیں گے وہ سٹارٹ کرتی ہے, وہ پیک اچیو کرتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. 1000-2000 سال کی زندگی ہوتی ہے, اس کے بعد سویلائزیشن. یہ تو کارل مارکس سے کاپی کیا نا آپ نے, اپنا نام کیا دے رہے ہیں؟ نہیں یہاں پہ نہیں, یہاں اپنا نہیں دے رہا, آگے آ رہا ہے میرا, آگے میرا نام آ رہا ہے. تو جب ہسٹری کو آپ اسٹریچ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو رائز اینڈ فال والا سلسلہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلور کیا تو پتہ چلا کہ شروع کا جو ٹائم ہے اس میں بیسک چیزوں کے اوپر وہ غور کرتے ہیں. ان کی لائف سٹائل سمپلر ہوتے ہیں, ان کی ایگریکلچر بھی سمپلر ہوتی ہے, بیٹل کرافٹ بھی ان کے سمپل ہوتے ہیں. ہمیشہ سے ایسے ہی ہوا ہے. صحیح ہے. پھر وہ پیک اچیو کرتے ہیں, کوئی خاص ٹیکنالوجی ان کے پاس آ جاتی ہے. ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے. جیسے ایجپشنس کو ہم دیکھیں, پیرامڈس بنے, آج سمجھ نہیں آتی کیسے بنا دی. حضرت ذوالقرنین کی ٹیکنالوجی اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی عجیب و غریب, وہ پیک ہے, ایپیٹوم ہے, اس کی کلائمیکس ہے. اور پھر اس کے بعد سویلائزیشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں, اور سڈن ایٹ ٹائمس ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کو میں نے 3 ادوار کو میں نے نام دیا ہے. پہلے کو نام میں نے دیا ایرا آف جنرلائزیشن, کہ جینرک لیول پہ آپ کی ہیلتھ کی چیزیں بھی جینرک ہوں گی. ہم بھی پرانے اگر گلی محلہ میں یا دیہاتوں میں, آپ پتہ نہیں کس شہر سے ہیں, میں منڈی بہت دین سے ہوں, سرگودا سے, اچھا نزدیک ہی ہمارے. تو وہ جو ہے عام سی ہٹیاں ہوتی تھی, دکانیں چھوٹی سی ہوتی تھی, سمپل قسم کی چیزیں ہوتی تھیں, حکیم بھی سمپل دوائیاں دیتے تھے, سارا کچھ سمپل تھا. ایگریکلچر بھی جانوروں کے ذریعے ہوتی تھی, ٹرانسپورٹیشن بھی جانوروں کے ذریعے ہوتی تھی, ٹانگے اور یہ ریڑے ان کے اوپر ہوتی تھی. وہ اس ایرا کو میں نے ایرا آف جنرلائزیشن کا نام دیا ہے. پھر سیکنڈ ایرا ہے ایرا آف اسپیشلائزیشن اینڈ سپر اسپیشلائزیشن. اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے تو حکیم ہوتا تھا ادھر, بلکہ ناموں کے ساتھ لکھا ہوتا, BA لکھا ہوتا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو, فلاں صاحب BA. تو BA بہت بڑی ڈگری ہوتی تھی پہلے دور کے اندر. تو سیکنڈ ایرا کے اندر ماسٹرز کا بھی نام و نشان ختم ہونا شروع ہو گیا. MBBS کی بھی اوقات ختم ہو گئی. آپ نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے اور سپر اسپیشلائزیشن کرنی ہے. MBBS کے اندر فلاں اسپیشلائزیشن, اس کے اندر فلاں میں انجینئر ہوں تو انجینئرنگ کے اندر صرف سول, الیکٹریکل, میکینیکل نہیں ہے, اس کے سول کے آگے سے شاخیں نکلنا شروع ہو گئی. اس کو سپر اسپیشلائزیشن آپ کہتے ہیں. تو اس ایرا کے اندر اسپیشلائزیشن اینڈ سپر اسپیشلائزیشن ہونے شروع ہو گئی. مارکیٹ پلیس میں بھی کیا ہوا کہ انارکلی میں لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, صرافہ مارکیٹ میں زیور کے لیے جاتے تھے, لکڑ منڈی میں لکڑی کی چیزیں ہوتی تھیں,
بیٹل فیلڈ کے اندر کیا ہوا کہ بیٹل فیلڈ میں علیحدہ علیحدہ یہ جناب ایئر فورس ہے، یہ نیوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ آرمی ہے، تو اور آرمی کے اندر شاخیں، تو ہر جگہ پہ آپ دیکھیں اسپیشلائزیشن اینڈ سپر اسپیشلائزیشن ہونی شروع ہوگی. ایجوکیشن کے اندر ہر فیلڈ کے اندر آپ دیکھیں ہونا شروع ہوگی. تھرڈ ایرا جو ہے اس کا نام میں نے دیا ہے ایرا آف آپٹیمائزیشن. ٹھیک ہے. اس ایرا میں آپ اگر آپٹیمائز نہیں ہیں تو یو آر فیلئر. ٹھیک ہے. میں بھلے MBBS ہوں، بہت سارے PhD ابھی جاب لیس ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں کہ MBBS تو کچھ نہیں، ہم اسپیشلائزیشن بھی کر لی، لیکن لائف کا ایک اینگل کے علاوہ ان کی بڑی لائف کو آپ اسٹریچ آؤٹ کریں تو آپ کہتے ہیں کہ ان کی لائف فیلئر کی طرف ہے. اتنی ڈیورسز ہو رہی ہیں، اتنے مسائل ہیں پوری سوسائٹی کے اندر. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم اپنے ایرا کو نہیں پہچان سکے. میں ابھی اسٹرک ہوں ایرا آف اسپیشلائزیشن اینڈ سپر اسپیشلائزیشن کے اندر. چھوٹے چھوٹے بچے ٹک ٹاک دس اینڈ دیٹ کے اوپر اتنا لاکھوں کما رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اتنی محنت کر کے 16 سال 18 سال ہم پڑھیں گے تو اخیر میں کیونکہ ایجوکیشن کا پرپس بھی صرف پیسہ کمانا رہ گیا، وہ کہتے ہیں ہم سے تو یہ جو کھلنڈرے لڑکے ہیں یہ اچھے رہے ہیں. تو ابھی سب کنفیوژن ہے. کس لیے ہے؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس ایرا کے اندر ہیں. یہ ایرا آپٹیمائزیشن کا ایرا ہے. اس میں جو ٹیکنالوجی اللہ نے ہمیں دی ہے وہ AI دے دی ہے. اس AI کو اگر ہارنس کر کے آپ چلیں گے تو اس کے بعد آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. آپ کم ٹائم میں اتنا کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں. آپ کتاب لکھ سکتے، یہ جتنا ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہ کتاب کی شکل میں کل چھپ سکتی ہے. صحیح بات. ہو سکتا ہے نا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ابھی کہ وائس ٹو ٹیکسٹ ہو جاتا ہے، ٹیکسٹ سے آپ پرنٹ کریں، فلاں کریں، جو مرضی کریں. تو یہ تو پہلے تو شادی کا ایک ایونٹ آرگنائز کرنا کتنا مشکل تھا. صحیح بات. تو آج کتنا آسان ہو گیا. اس ایرا آف آپٹیمائزیشن کی آپ کو میں ابھی مثال دیتا ہوں کہ یہ ہماری گیجٹ جو ہے یہ آپٹیمائزڈ گیجٹ ہے. یہ فون جو ہے یہ صرف ٹیلی فون کرنے اور سننے کی چیز نہیں ہے، ٹیکسٹ کرنے کی اور سننے کی چیز، دیکھنے کی چیز نہیں ہے. یہ ایک سینما ہاؤس ہے، ایک لائبریری ہے، میرا ہیلتھ گرو ہے، میرا اکاؤنٹنٹ ہے، میرے لیے اسپائی ایجنٹ ہے یہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے یہ. بالکل. ایک یہ ہے آپٹیمائزیشن کی مثال. تو ہمارے لیے آپٹیمائزیشن کی مثال جو ہے، میں اس میں کہتا ہوتا ہوں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موسٹ آپٹیمائزڈ ہیومن بینگ ہے. گھر کے اندر، گھر سے باہر، بیٹل فیلڈ میں ایز اے ٹریڈر ان کو کسی بھی کنڈیشن میں آپ دیکھیں گے ہی از دی موسٹ آپٹیمائزڈ ہیومن. تو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں اس تھیوری سے اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ 5 انگلیاں دیکھیں. ان سب میں یہ 3 خانے بنے ہوئے ہیں. بالکل. لو میڈیم ہائی، لو میڈیم ہائی، لو میڈیم ہائی، ان کا نام میں نے دیا ہوا ہے. میرا اخلاق، میرا کردار، میں ایز اے ہسبینڈ، میں ایز اے سن، میں ایز اے فادر، میں ایز اے پروفیشنل، ٹھیک ہے، میں ایز اے لیڈر، میں ایز اے واٹ ایور، جتنی کیپیسٹیز آپ کی ہو سکتی ہیں، جتنے ہیٹس آپ نے پہنے ہوئے ہیں، سب کے اندر میں لو پہ ہوں، میں میڈیم پہ جاؤں، میڈیم پہ ہوں تو ہائی پہ جاؤں. اور یہ میرا سفر آن گوئنگ ہے. یہ ہے تھیوری آف آپٹیمائزیشن. اس سے آپ بینیفٹ کر سکتے ہیں. How it is related to کہف؟ سورۃ الکہف کے ساتھ یہ میں ریلیٹ کرتا ہوں. اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپٹیمائزیشن کے سٹیج کو، بیٹل فیلڈ میں آپ دیکھیں ابھی لوگ کہتے ہیں ہائیبرڈ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد گھر میں بیٹھے لوگ ہار مان لیتے ہیں. آپ کے مائنڈ کے اوپر آپریٹ کیا جاتا ہے، ہارٹ اینڈ مائنڈ ون کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے آپٹیمائزیشن. آپ ان بیٹل فیلڈ کی اسپیشلائزیشن سے نکل چکے ہیں، بہت آگے نکل چکے ہیں. مارکیٹ پلیس کو آپ دیکھیں گے، بہت بڑے بڑے مالز بنے ہوتے ہیں. اس میں آپ کو سونے کی بھی چیز مل جائے گی، گولڈ کی مل جائے گی، آپ کو کلاتھ کی مل جائے گی، شوز بھی مل جائیں گے. آپ کو شوز مارکیٹ میں الگ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی مال کے اندر سارا کچھ. گھر کے اندر بھی اسمارٹ لیونگ کا کانسیپٹ آ رہا ہے. یہ ساری اسمارٹ چیزیں ہیں. سورہ کہف کے ساتھ کیسے ریلیٹ ہوتی ہے؟ سورہ کہف کے اندر آپ جتنے قصے دیکھیں گے وہ سارے آپٹیمائزیشن کی ڈرائیو آپ کو دیں گے. اصحاب کہف، ان کا جڑنا، سوشل نیٹ ورکنگ کرنا، یہ ڈائنامزم آپ کو دیتا ہے کہ آپٹیمائز کیا انہوں نے. بیسٹ پرلز اس سوسائٹی کے اکٹھے ہوئے، آپٹیمائز ہوئے، اور انہوں نے کہا ہماری جو سچویشن ہے اس کو مزید آپٹیمائز کیسے کریں کہ یہاں سے ہم نکلے اور ہم ایک غار کے اندر، یعنی اس جگہ سے
دور کہیں اور چلے جائیں تو آپٹیمائزیشن نظر آ رہی ہے. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کے اندر ٹوٹل آپٹیمائزیشن چل رہی ہے. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپٹیمائزیشن تو اللہ بتا رہا ہے, لیکن اصل میں آپ کی اور میری بتا رہے ہیں کہ آپ کو سرکمسٹانسز جتنے مرضی چیلنجنگ آئیں, جتنی مرضی مشکل سچویشن ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اس سچویشن میں بھی آپ نے اپنے مینٹور, اپنے ساتھ نہیں چھوڑنا, ساتھی کا ساتھ نہیں چھوڑنا, حق کا, اصل میں حق کا ساتھ نہیں آپ نے چھوڑنا. آپ نے مسلسل لرن کرتے جانا ہے. جیسے 21st سینچری کا سب سے بڑا چیلنج کہتے ہیں وہ کیا ہے, ٹو ان لرن اینڈ ری لرن. ایسے اسی طرح حضرت ذوالقرنین کے قصے کے اندر آپٹیمائزیشن جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی. اسلام کی آخری کنارے تک لے کے جانا, ادھر بھی مغرب میں, مشرق میں, اور پھر تیسرے سفر میں اس دیوار کے اندر آپٹیمائزیشن, آپ کو ٹیکنالوجی کی آپٹیمائزیشن نظر آ رہی ہے. صحیح کہہ رہے. تو یہ اس کا ریلیشن. پھر استاد کیسے پہچانے بندہ؟ یہاں پہ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں چونکہ اس کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے تو یہ بندہ ٹھیک ہوگا. ایسے فگر پالیٹکس میں بھی ہیں, ایسے یوٹیوب پہ بھی ہیں. تو اور دیکھا جائے تو فتنے ہیں بہت بڑے بڑے, بہت بڑا فتنہ ہے. اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک کاغذ لیں, ایک پینسل لیں, اس کے اوپر لکھیں کہ آپ کو جو چاہیے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. اچھا. اور ایک پرنسپل بھی ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو لائف کے اندر, کوئی چیلنج ہو, آپ لکھنا شروع کریں گے 50% تو ویسے ہی وہ سالو ہو جائے گا. تو آپ لکھیں اور اس کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں ان کوالٹیز کو. آپ کو بندہ مل جائے گا. مجھے بندہ کہاں سے ملا؟ مجھے کشف المحجوب پڑھنے سے ملا. اچھا. کشف المحجوب حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ, جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں, صحیح, ان کی کتاب, اور وہ لیونگ بک ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بولے آسا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور. اس ریلیجن کے ساتھ, کیونکہ اللہ حی القیوم ہے, زندہ ہیں اور قائم ہیں, اللہ کی ہر کے ساتھ جو بھی چیز کنیکٹڈ ہے, قرآن بھی لیونگ ہے, اللہ کا کلام ہے, لیونگ ہے, تو جو بھی اس لیونگ چیز کے ساتھ مس ہوگی وہ بھی لیونگ بن جاتی ہے. جیسے شہید کے بارے میں کہتے ہیں اس کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے, حالانکہ مر چکا ہے, اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں, اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے. صحیح. اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے. تو یہ کیسے زندہ ہے؟ جو بھی اس لیونگ چیز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا, کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. تو یہ چیز ہے ساری. اس کو اس انداز سے, صرف وہ 9 اور 6 والی جو پرسپیکٹیو ہے نا, ہاف گلاس فل ہاف ایمپٹی, وہ والی چیزیں ہیں ساری. سر بہت سے لوگ ہیں خواہش رکھتے ہیں قرآن پاک کو پڑھیں, کہاں سے شروع کریں, کیسے پڑھیں؟ قرآن کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے صرف, اور دوسرا ہے آپ نے سمجھنا ہے. جی ٹھیک ہے. بیسیکلی قرآن کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں. ایمان ایسا جیسے ایمان لانے کا حق ہے کہ اللہ کا کلام ہے, 100% ہے, اللہ کا ہی کلام ہے اور سچ ہے اور حق ہے, صحیح سب کچھ. تو یہ پہلا ہے. دوسرا ہے اس کو پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے, اس کو سمجھیں جیسے سمجھنے کا حق ہے, اس کو پھیلائیں جیسے پھیلانے کا حق ہے, اور اس کو اپلائی کریں, اس کو نافذ کریں جیسے کہ نافذ کرنے کا حق ہے. صحیح. تو اس میں ہم پڑھیں, کیسے پڑھیں؟ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے, سورہ بقرہ ہے, سورہ آل عمران ہے, اس انداز سے پڑھنا شروع کریں, اور بھلے اس کا ترجمہ پڑھتے چلے جائیں, عربی پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, یا صرف عربی بھی پڑھیں. یہ تو ہے پڑھنا صرف. سمجھنا ایک اور چیز ہے. صحیح. سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. تعلق کیسے جوڑتا ہے کہ جس کو قرآن آتا ہے اس کی محفل میں آپ بیٹھنا شروع کریں, خود بھی پڑھیں, اس سے سوال بھی کریں. یہ نہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بس اللہ کا کلام ہے تو جو بات وہ کر رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہے. وہ بھی انسان کی بات ہے نا. یہ تفسیریں جتنی بھی ہیں انسانی انٹرپریٹیشنس ہیں. میں نے بھی یہ جتنی ایفرٹ کی ہے یہ انسانی کاوش ہے. اس میں جھول ہو سکتے ہیں, اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, سب کچھ ہے اس کے اندر. تو تفسیر کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے. جو بھی ایکسپلینیشن کرے خود اسٹڈی کریں. اللہ نے ہم سب کے اندر بیرومیٹر ایک لگا کے چھوڑا ہوا ہے. اللہ نے ہمارے اندر روح پھونکی ہے.
اور اللہ نے ان پرسن ہمارے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو روح پھونکی یہ ہے, دوسرا ہمارے شارک سے بھی نزدیک ہے. ڈائریکٹ تعلق ہے اللہ کا میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ. تو ہم نے خود سٹرائیو کرنا ہے سنسیریٹی کے ساتھ, درد مندی کے ساتھ, اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے سمجھا دے. صحیح ہے. قرآن خود آپ کو لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو پھر وہ سمجھ آنا شروع. سر اتنا ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں, مائنڈس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب ہم نے کالمنسٹ والا کام کر دیا, تنقید کر دی, سولوشن ہم نے کوئی ڈسکس نہیں کیا. بتائیں. سلوشن تو بہت سمپل. ہم نے اس کتاب کے اندر جو آخر میں 18 پوائنٹس ہیں وہ بھی دیے ہوئے ہیں, اور بغیر پیسے کے وہ سارے کی ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ہر دن کو میں آپٹیمائز اگر کرنا شروع کر دوں تو یہ سلوشن ہے. آپٹیمائز کیسے ہوگا؟ جیسے یہ 5 انگلیاں ہیں, اگین 5 انگلیاں, اس کو میں فجر کہتا ہوں. حالانکہ ان کے نام الگ الگ ہیں, لیکن سمجھانے کے لیے یہ فجر ہے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. فجر اور ظہر کے درمیان ٹائم سپیس زیادہ ہوتا ہے, تو ادھر بھی ایسے ہی ہے, اور باقی پروپورشنیٹ ہیں اسی طریقے سے. کیا بات ہے, زبردست ہے نا. یہ کبھی سوچا نہیں میں نے. اور سمپل ہے, اللہ نے گارڈ دی ہیں ہمارے ہاتھ کے اوپر, میرے اس ہاتھ پہ بھی, اس ہاتھ پہ بھی. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کوئی چیز ریپیٹ کی جائے, وہ ہیمر کرنا ہوتا ہے نا اس کو. ٹھیک ہے, تو میں فجر اگر ادا کرتا ہوں تو ظہر تک میں نے اس سسٹم کے اندر رہنا ہے. اور سسٹم کیا ہے؟ اللہ کی جو چاہت ہے اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. مجھے بہت مشکل مسئلے سمجھ نہیں آتے, میں نہ کروں. ٹھیک ہے, جو پتہ ہیں وہ تو کرنا شروع کر دوں نا. مجھے 100 میں سے صرف 5 باتیں پتہ ہیں. سچ بولنا تو سب کو آتا ہے نا, تو میں سچ بولنا شروع کر دوں. خدمت خلق تو مجھے آتی ہے نا, مجھے پتہ ہے دوسروں کی مدد کرنا کتنا اچھا کام ہے, تو میں وہ کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو پیار بانٹنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ہر ایک کے ساتھ. شروع میں میرے لیے مشکل ہوگی کہ مسکرا کے میں کروں, السلام علیکم کروں, یا کسی کو میں ہیلپ آؤٹ. ہم کیا کرتے ہیں کہ گاڑی خراب ہوئی ہے, ٹائر وہ بیچارہ چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پسینے ہے, اور میں اس کو کہتا ہوں بھائی نماز کا ٹائم ہوا, نماز پہ چلیں. نہیں, اس کی اس ٹائم جس چیز کی اس کا مسئلہ ہے, اس کے پیٹ میں, وہ کہتے ہیں 2 اور 2 کتنی ہوتی ہیں, فقیر سے کسی نے پوچھا, اس نے کہا 4 روٹیاں. اس کو اس وقت کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہیلپ آؤٹ کریں. اتنا تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا, یہ کوئی بڑے کام تو نہیں ہے, تو یہ تو کرنے شروع کر دیں. گالی چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے یعنی زبان, اور 2 ٹانگوں کے درمیان جو ہے شرمگاہ. اس کی گارنٹی کے اندر صرف یہ نہیں کہ ان کا استعمال جو ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ والا کہ ہم صرف اس سے گالی دینے کی بات ہم کرتے ہیں کہ گالی غیبت وہ صرف نہ کروں. نہیں, اس منہ میں جو جائے وہ حرام نہ ہو, وہ حلال ہو. جو میرا رزق ہے وہ بھی حلال ہو. صحیح. اور شرمگاہ کا یہ ہے کہ جو میرے لیے اللیجیٹیمیٹ چیز ہے وہ اس کے نزدیک نہیں جانی چاہیے, اور جو لیگل ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ گارنٹی ہم, یہ کوئی مشکل کام ہے نہیں. اس سے یہ دجالی نظام کیسے انڈو ہو جائے گا؟ یس. بینکنگ سسٹم کیسے ٹوٹ جائے گا؟ یہ ٹوٹے گا اس طرح کہ اگر ہم, یہ بلڈنگ بلاکس ہیں چھوٹے. ٹھیک ہے, یہ بلڈنگ بلاکس ہیں. آپ نے اپنے اندر خیر کو ڈالنا شروع کر دیا. مجھے بہت, میں انسپائر ہوتا ہوں, جو بانو قدسی آپا کی ایک کتاب ہے راجا گدھ. حرام جب ہمارے اندر جاتا ہے نا, جینیٹک میوٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح حلال ہمارے اندر جائے گا نا تو اس کے افیکٹ آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حرام کے افیکٹ آ رہے ہیں تو حلال کے نہیں آئیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ آئیں گے. تو بلڈنگ بلاک آپ اپنا ٹھیک کرنا شروع کر دیں. جو ہی میرا بلڈنگ بلاک ٹھیک ہوگا, صبح سے شام میری ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. میرے رڈارز کھلنا شروع ہو جائیں گے, جس میں حق اور سچ جو ہے نا وہ کیپچر کرنا میں شروع کر دوں گا. صحیح. ورنہ وہ چیزیں نظر ہی نہیں آئیں گے. جیسے یہ میرا موبائل ہے, اگر اس میں زونگ کی سم ہے تو زونگ کے سگنل پکڑے گا نا,
ٹیلی نور کے بھی تو پھر رہے ہیں ادھر ہی, صحیح ہے, وہ نہیں پکڑے گا. ٹھیک ہے, تو جو ہی ہمارے حق کے اینٹیناز کھل جائیں گے تو اس کے بعد وہ ساری چیزیں آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کی صبح ویسی صبح نہیں ہوگی جیسے پہلی تھی, آپ کی شام, آپ کی رات, آپ کی جلوت, آپ کی خلوت بالکل چینج ہونا شروع ہو جائے گی. صحیح ہے, ماشاء اللہ سر, بہت زبردست. سر میں چاہوں گا ایک فائنل میسج ہماری آڈینس کو سر آپ کوئی دیں, جو آپ ماشاء اللہ آپ قرآن کریم کے آپ طالب علم ہیں, آپ نے کیا آپ کی فائنڈنگ کیا ہے اب تک کی, آپ کی لائف کی, آپ کی اسٹڈی کی, اگر آپ اسے سم اپ کر سکیں 1-2 منٹ میں سر. کیمرا از آل یورز. میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ کے اوپر پورا اعتبار کریں, 100% اعتبار کریں. 99 بھی نہیں چلے گا, کوتاہی رہ جائے گی. سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ سے زیادہ نہ کوئی کریم ہے نہ کوئی رحیم ہے, اور وہ میرے سب سے زیادہ نزدیک ہے, میری شارک کے بھی نزدیک ہے. اور اس کا وعدہ ہے, اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کسی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ میں اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. کمال ہے. ایک تو وہ نزدیک ہے, میرے نزدیک, آپ کے نزدیک صرف وہ ہوگا جو آپ کا سب سے پیارا ہے. تو ہمارے پیار کرنے والے ہمارے اتنے نزدیک نہیں جتنا اللہ ہمارے نزدیک ہے. وہ ہم سے سب سے زیادہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. تو اس کے اوپر 100% بھروسہ کریں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں, اور اس کی چاہت ہمارے لیے سب سے بہترین چیز ہے, اس کو اڈاپٹ کر لیں. اس کا ہر حکم میرے لیے بہترین ہے, اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, ان کی ہر سنت, موسٹ آپٹیمائزڈ ہیومن بینگ ہیں وہ. ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کی تجارت, ان کی جنگ, ان کی ہر چیز جو ہے ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ان کو اڈاپٹ کریں. اطیع اللہ و اطیع الرسول, بس یہ کریں. اور قرآن کو جو ہے اپنی زندگیوں صبح اور شام, گورے بہت سارے پروفیسرز ہیں جو نان مسلمز ہیں, اس قرآن سے سیکھتے ہیں. وہ جیولوجی بھی سیکھتے ہیں, وہ ایسٹرونومی بھی سیکھتے ہیں, وہ سب کچھ سیکھتے ہیں اس سے. ہم لوگ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا, آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے, کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک, کیوں کند ہوا تیرا نشتر تحقیق, ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. تو اس میسج کے ساتھ میں کلوز کرتا ہوں. کیا بات ہے, زبردست, بہت اعلیٰ. بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں نے نا قرآن پاک سے جو ایک رشتہ ہے وہ اپنا توڑ لیا. ویسے جنرلی کتاب سے ہم نے توڑ لیا, خواہ کوئی بھی ہو, ہم لوگوں نے پڑھنا لکھنا بالکل ہی چھوڑ دیا. میں فیل کرتا ہوں کہ پرابلم کے سلوشن کے لیے سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ پرابلم ہے کیا. اب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے, اور یہ چیز ہمارے گھروں میں کس طرح سے دجالی سسٹم آ چکا ہوا ہے. ٹھیک, تو ٹرائی ٹو لک بینیتھ دا سرفیس. ہم نئی چیز آتی ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان چیزوں کو یوز کیسے کرنا ہے, خواہ وہ ٹیکنالوجی ہے, اے آئی ہے, یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی دجالی فتنہ ہے. تو تھوڑا بہت کوشش کیجئے کہ پڑھا کیجئے, اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو کرنل صاحب جیسے لوگوں کی باتیں ہی کم از کم سن لیا کیجئے. ٹھیک ہے, ود دیٹ سیڈ اپنا بہت خیال رکھیے گا. کرنل صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا, جزاک اللہ خیر. کیا بات, صحیح. لے لیں آپ کال. تو ہاں کاشف, فیس کے آگے تو نہیں آ رہا تھا, آن ہے, ٹھیک ہے, بسم اللہ. یہ قرآن سے نا یہ ڈاٹ کنیکشن, یہ بڑی ایکسٹراڈنری چیز. بیٹری شیٹری کا مسئلہ تو نہیں ہے. لاسٹ پوڈ کاسٹ کیا نا, یہ ہر 5 منٹ بعد خود بند ہو جاتا ہے, تو ہم اتنا شرمندہ ہو رہے کہ یار آج نہیں ہو رہا اس کو. اچھا, بس نظر نہ لگ جائے, کئی دفعہ تعریف کر دو نا چیز کی, فوراً دھیان ہی نہ کریں اس کی طرف. مطلب کبھی کبھی لگتا ہے چیزیں سنتی ہیں, کسی کے سامنے اپنے انٹرنیٹ کی تعریف کر دو, کبھی آپ پینک موڈ میں ہو, کک لگاتے رہو, بائک نہیں اسٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کمپیوٹر بھی نہیں اس طرح. مرفی لا ہے, مرفیز لا ہے, anything that can go wrong will go wrong, will definitely go wrong, وہ والا چیز ہے.